نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ 3-4 آیتیں ہیں جو آج ہمارے امام صاحبان نے نماز میں پڑھی. ان آیات کریمہ میں ایک مضمون ذہن میں بیٹھ جانے والی، دل میں اتر جانے والی دلیل کے ساتھ اللہ تعالی نے سمجھایا ہے، اور یہ مبارک مہینہ اسی حکم پر عمل کرنے کا مہینہ ہے، اسی کا سیزن بھی ہے. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی مضمون کو آپ حضرات کی خدمت میں مختصر طریقے پر عرض کروں. بات یہاں سے اٹھائی گئی ہے کہ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کشادہ کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں روزی تنگ کرتے ہیں. کیا ان لوگوں نے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کے کہا گیا کہ حضور کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ مضمون آنکھوں سے دیکھنے کا تو ہے نہیں کہ اللہ جس کے لیے روزی چاہتے ہیں کشادہ کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں روزی تنگ کرتے ہیں. یہ آنکھوں سے دیکھنے کا مضمون تو ہے نہیں، یہ تو دماغ سے اور دل و دماغ سے دیکھنے کا مضمون ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ کیا وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کشادہ کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں روزی تنگ کرتے ہیں. آپ نظر ڈالیے
ساری دنیا کے انسانوں پر نظر ڈالیے اور اس پر غور کیجئے کہ کس کو مالداری ملتی ہے اور کسے غریبی ملتی ہے۔ دنیا میں مالدار کون ہو سکتا ہے اور غریب کون ہو سکتا ہے، تو آپ کوئی وجہ اس کی نہیں سمجھ سکیں گے۔ آخر میں تھک ہار کر کے یہاں جا کر کے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہیں مالدار بنا دیں، جسے چاہیں غریب بنا دیں، جس کے لیے چاہیں روزی کشادہ کر دیں، جس کے لیے روزی چاہیں تنگ کر دیں۔ اسباب کا کوئی دخل اس میں نہیں، یعنی ایسا کہ جو زیادہ ایکٹیو ہو وہ مالدار ہو جائے اور جو لیزی ہو سست ہو وہ غریب رہ جائے، ایسا بھی کچھ نہیں۔ بیچارے بہت سے اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ صبح سے شام تک مزدوری محنت مزدوری کرتے ہیں، شام کو کیا لے کر آتے ہیں؟ 50-60 روپے لے کر آتے ہیں۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے وہ گھر سے نکلتا ہی نہیں، نکلا بھی نہیں ہے اور ٹیلی فون پر ہیلو کرتا رہتا ہے اور شام کو $1000 کما لیتا ہے۔ وہیں گھر میں بیٹھا ہیلو کرتا رہا، کچھ ادھر کا ادھر کرتا رہا، کچھ ادھر کا ادھر کرتا رہا، کہیں نکلا بھی نہیں، چارپائی پر پڑا تھا، شام کو کتنا کمایا؟ $1000 کمایا، اور بیچارہ صبح سے شام تک دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں مزدوری کر رہا تھا، شام کو کیا لے کر آیا؟ $50-60 لے کر آیا۔ تو معلوم ہے کہ ایکٹیو ہونے پر کوئی مدار نہیں ہے کہ جو زیادہ ایکٹیو ہو اسے زیادہ مال ملے، اور جو عمل نہ کرے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے اسے مال نہ ملے، ایسا کوئی قاعدہ نہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ جس کے پاس میں بدھی اور علم ہو، مائنڈ اور نالج ہو، وہ مالدار ہو جائے گا، اور جس کے پاس میں عقل اور فہم اور سمجھ بوجھ اور بدھی اور مائنڈ نہ ہو اور نالج بھی نہ ہو تو بیچارہ غریب رہ جائے گا۔ ایسا قاعدہ بناؤ گے تو یہ قاعدہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ دنیا میں جتنے بڑے کاروبار ہیں ان تمام بڑے کاروباروں کو چلانے والے جو مینیجر ہیں، وہ مینیجر سب سے بڑے ڈگریوں والے اور عقل و فہم والے اور سمجھ بوجھ والے اور پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور جتنی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں وہ سب انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں۔ جتنی بڑے بڑے کاروبار کے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک وہ سب انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں۔ وہ مینیجر پاتا ہے لمیٹڈ تنخواہ مہینے کی، جتنی بھی پالے بہرحال اسے لمیٹڈ تنخواہ ملتی ہے، اور وہ بدھو جاہل سیٹ جس کو ایک حرف پڑھا ہوا نہیں، کسی اسکول کا مووی نہیں دیکھا، اس کے یہاں دولت کا ڈھیر ہو جاتا ہے، اور وہ کما کر کے اسے دیتا ہے۔ وہ ڈگریوں والا مینیجر جو ہے جس نے زندگی بھر بڑی بڑی کلاسوں میں پڑھا ہے، وہ کما کر کے اس بیوقوف جاہل کو دیتا ہے کہ لے بھائی تو جمع کر اور میں تو لمیٹڈ تنخواہ لے کر گھر جاؤں گا۔ تو اگر ایسا معیار بناؤ گے تو ایسا بھی کچھ نہیں۔ اگر آپ ایسا معیار بنائیں کہ جو ہیلتھی ہو، تندرست توانا ہو وہ مالدار ہوگا، جو بیمار اور کمزور ہو تو وہ غریب ہوگا، تو ایسا بھی کچھ نہیں۔ اگر جو قاعدہ بتاؤ گے وہ قاعدہ ٹوٹ جائے گا۔ آخر تھک ہار کر کے آپ کو یہیں آ کر رکنا پڑے گا کہ بھئی یہ مالداری اور غریبی اللہ کی اختیار کی بات ہے، جسے اللہ چاہیں مالدار، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں روزی کشادہ کرتے ہیں۔ پھر روزی کشادہ کرنے کے بہت ڈگریاں ہیں، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں روزی تنگ کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں رک کر یہ مضمون سمجھنا چاہیے کہ اس مسئلے میں اسباب کا بالکل دخل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس دنیا میں ہر چیز کنیکٹ ہے اسباب کے ساتھ، ہر چیز سبب و مسبب کے دائرے میں ہے، لہذا کوئی چیز سبب مسبب کے دائرے سے خارج نہیں۔ لہذا اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ اس مسئلے کا اسباب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں، اسباب کے ساتھ تعلق ہے، اور شریعت نے ان اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے کہ ان اسباب کو اختیار کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ شریعت میں کچھ فرائض تو فرسٹ کیٹیگری کے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تو فرسٹ کیٹیگری کے فرائض ہیں۔ یہ جو اول نمبر کے فرائض ہیں، ان کے بعد دوسرے درجے کا سیکنڈ کیٹیگری کا فرض ہے حلال کمانا،
کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، تو حلال کمانے کو فرض کیا ہے. یہ کمانا وہی تو اسباب اختیار کرنا ہے، اس کے لیے ذرائع اختیار کرنا، کمانا اسی کا طرح عمل ہے. اور گھر پہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنا نہیں. شریعت نے کہا کہ کمانا فرض ہے، حلال روزی کمانا فرض ہے، مگر پہلے نماز پڑھو. جب نماز سے نمٹ جاؤ تب روزی کے کمانے کا فریضہ آئے گا. اور اگر نماز اور روزی کمانے میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر روزی کو نہیں ترجیح دی جائے گی، نماز مقدم ہے. روزی کمانا اور نوکری اور حج دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے تو پھر حج مقدم ہے، روزی کمانا نمبر 2 ہے. روزہ اور روزی کمانے کے درمیان میں ٹکراؤ ہو جائے تو ٹکراؤ میں روزہ پہلے ہے، روزی کمانا بعد میں ہے. لیکن پہلے نمبر کے جب فرائض ادا کر لیے گئے تو پھر اس کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے حلال روزی کمانا. ابو داؤد شریف میں ایک قصہ آیا ہے. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے مانگا، سوال کیا کہ میں غریب ہوں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے 2 دن سے فاقے سے ہیں، بچوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، لہذا یا رسول اللہ مجھے میرا ہیلپ کیجئے، مدد کیجئے، مجھے کچھ دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہیں، کوئی تو چیز ہوگی، سوچو. تو تھوڑی دیر سوچ کر کہنے لگے کہ میرے گھر میں 2 چیزیں ہیں. ایک لکڑی کا کٹورا ہے جس میں ہم سب گھر والے پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اور ایک ٹاٹ ہے جو گھر میں ہم بچھاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا جاؤ یہ دونوں چیزیں گھر سے لے کر آؤ. چنانچہ وہ گھر گئے، وہ کٹورا لکڑی کا لے آئے اور وہ ٹاٹ لے آئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دوسرے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ جب یہ دونوں چیزیں لے کر آئے تو حضور نے ان دونوں چیزوں کا نیلام کیا، آکشن. حضور نے فرمایا یہ دونوں چیزیں کون خریدتا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ دونوں چیزیں 1 درہم میں خریدتا ہوں. یہ درہم اس زمانے کا چاندی کا سکہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یزیدو، اس 1 درہم پر آگے کون بڑھتا ہے؟ دیکھو اب یہ آپشن بنا، نیلامی اسی طرح سے ہوتی ہے، تو نیلامی شریعت میں جائز ہے، اس کی دلیل یہ حدیث شریف ہے. تو حضور نیلامی فرما رہے ہیں کہ اور آگے کون بڑھتا ہے؟ من یزیدو. تو ایک دوسرے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ان کے 2 درہم دوں گا. تو حضور نے وہ دونوں چیزیں ان کو دے دی اور کہا لاؤ 2 درہم چلو. یہاں ایک سوال ہے کہ حضور اور آگے کیوں نہیں لے گئے؟ پھر پوچھتے حضور کہ من یزید، اور آگے کون زیادہ دیتا ہے، آگے کیوں نہیں لے گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں حقیقت میں 1 ہی روپے کی تھی، 1 درہم ہی کی مالیت کی تھی، اس سے زیادہ کی تھی نہیں. اور وہ دوسرے صحابی جنہوں نے 2 درہم بولے ہیں وہ غریب کی مدد کرنے کے نقطۂ نظر سے وہ بڑھے ہیں، یعنی حقیقت میں جو اس کی مالیت ہے وہ اتنی ہے، پوری انہوں نے قیمت لگائی، کوئی کمی نہیں کی ہے. اور دوسرے صحابی جنہوں نے 2 روپے بولے ہیں وہ یہ سوچ کر کے بیچارہ غریب ہے، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ 2 دن سے بچوں نے کھایا نہیں ہے، تو اس کی مدد کے نقطۂ نظر سے انہوں نے ڈبل قیمت کر دی. دیکھو ایسا ہی ہونا چاہیے. کسی مجبور کی مجبوری سے کبھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. بعض مرتبہ کوئی آدمی کسی مجبوری میں پھنس جاتا ہے اور وہ مجبوری میں اپنی کوئی چیز بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس موقع پر کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس وقت اس مجبور کی چیز کی پوری قیمت دو یا پوری قیمت سے زیادہ دو. اگر اس مجبور کی آپ ویسے ہی مدد نہیں کر سکتے تو جتنی اس کی چیز کی قیمت ہے اتنی تو قیمت اسے دو ہی، نہیں تو اس سے زیادہ دو. کبھی کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس وقت اس مجبور کے دل پر جو چوٹ پڑتی ہے اس چوٹ کے اثرات اچھے نہیں مرتب ہوتے.
یہ میرے بھائیوں، اسے ہمیشہ یاد رکھو یہ قاعدہ، کبھی بھی کوئی آدمی مجبور ہو کر کوئی چیز بیچ رہا ہو تو اس وقت مجبور کی مجبوری سے سستا خرید لے، کبھی سستی مل گئی نہیں. کوئی آدمی آن سیل کر دے، اسے وہ چیز نہیں چاہیے اس لیے وہ بیچ رہا ہے، اونے پونے کر کے اسے نکال دینا ہے تو آپ سستی خریدیں. لیکن ایک آدمی مجبور ہے، اسے مجبوری میں بیچنا پڑ رہا ہے. میں مثال دوں آپ کو. میں راندیر میں پڑھاتا تھا، کسائے واڑ مسجد میں رہتا تھا. ایک صاحب آئے جو مجھے کبھی کبھی راستے میں نظر پڑتے تھے. میری کوئی کبھی دعا سلام بھی ان سے نہیں، علیہ السلام بھی نہیں ہوئی. وہ اچانک آئے میرے کمرے میں اور آ کر کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ برتن ہیں، وہ مجھے بیچنے ہیں، آپ خریدیں گے؟ تو میں نے کہا خرید لوں گا. مجھے اتفاق سے انہی دنوں میں گھر بسانا تھا، مجھے اپنے بچے لانے تھے. میرا بھی اتفاق سے وہی زمانہ تھا کہ مجھے گھر بسانا تھا اور گھریلو سامان خریدنا تھا. اتفاق کی بات. تو میں نے کہا خریدوں گا. وہ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں 6-7 برتن لائے. بڑا پتیلا لائے، چھوٹا لائے، یہ لائے، بہت سارے 5-6-7 برتن لائے. تو میں نے ان سے کہا بھئی کیا لیں گے آپ ان کا؟ تو کہنے لگے 150 روپے. اب میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا اس کے 150 روپے؟ یہ تو 1000 روپے کا مال ہے. یہ مال تو 1000 روپے کا ہے. کہیں چوری کا کل آئے آپ کیا؟ چوری کا مال تو نہیں لائے. چور ایسا ہی کرتے ہیں، اونے پونے بیچ دیتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہی بات آئی، میرے ذہن میں اول وہلے میں آئی کہ کوئی چور تو نہیں ہے اور کہیں چوری کا تو مال نہیں لایا. میں نے ان سے کہا کہ 150 روپے اس کے؟ یہ تو 1000 روپے کے برتن ہیں. نہیں تو اگر 1000 سستے بھی ہوں گے تو 900-800 کے تو ہیں ہی. تو آپ 150 روپے میں بیچ رہے ہیں کہ چوری کے تو نہیں لائے. تو جب میں نے یہ جملہ کہا کہ چوری کے تو نہیں لائے تو اس آدمی کے آنسو نکل پڑے. تو پھر میرے خود میرا دل دکھا کہ میں نے کیا جملہ کہہ دیا معلوم. اس نے یہ کہا کہ اصل میں ہوں مدراس کا، اور اس نے بتایا کہ فلاں محلے میں فلاں جگہ رہتا ہوں اور یہاں میں کام کرتا تھا، اور اب میرے یہاں اچانک موت ہو گئی ہے اور ٹیلی فون آیا ہے اور مجھے اچانک گھر جانا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں، اور مجھے مدراس تک پہنچنے کے لیے 150 روپے چاہیے. اس لیے میں یہ برتن بیچ کر کے پیسے لے کر کے ابھی میں مدراس جاؤں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو بھی مدرسے واپس آنا؟ انہوں نے کہا آنا ہے، تو نوکری مجھے ملازم یہی کرنی ہے، لیکن ابھی تک موت ہوئی اس لیے مجھے اچانک جانا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لو یہ 150 روپے، یہ 150 روپے جاؤ اپنے مدراس جاؤ، برتن رکھو اپنے گھر، اور جب لوٹ کر آؤ اور تمہارے پاس 150 روپے آ جائیں تو میرے دے جائیے. وہ بہت خوش ہو گیا اور وہ 150 روپے لے کر چلا گیا اور برتن اپنے کمرے میں رکھ کر کے وہ چلا گیا. 2-3 مہینے کے بعد آیا اور آتے ہی 15 دن کے اندر اندر میرے پیسے لا کر وہ دے گئے. میں نے برتن اس کے نہیں خریدے. کیوں؟ وہ بھی برتن بیچنا نہیں تھا، اس کو بیچارے کو مجبوری تھی. تو یہ قصہ ہے، ایک مثال ہے اس بات کی کہ آدمی کوئی مجبوری میں کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس مجبوری سے کبھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. تو وہ دوسرے صحابی جنہوں نے 2 روپے کہے تھے، وہ غریب کی مدد کے طور پر انہوں نے اس کا بھاؤ دگنا دے رہے تھے. حقیقت میں تو وہ 1 روپے کے ہی تھے. اس لیے حضور نے بولی آگے نہیں بڑھائی بلکہ وہ دونوں چیزیں ان کو دے دی اور یہ کہا کہ 2 درہم لاؤ. انہوں نے 2 درہم حضور کی خدمت میں پیش کر دی، 2 چیزیں لے لی. حضور نے وہ 2 درہم ان صحابی کو دیے اور کہا کہ دیکھو ان میں سے 1 درہم کا تو بازار سے آٹا خریدو اور گھر ڈالو تاکہ بچوں کو روٹی ملے، بیچاروں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. اور 1 درہم کی بازار سے کلاڑی خریدو اور لے کر میرے پاس آؤ. چنانچہ وہ گئے اور 1 درہم کا آٹا خرید کر گھر پہنچایا تاکہ روٹی بنا کر بچوں کو کھلائے، اور 1 درہم کی وہ کلاڑی خرید کر لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. حضور نے لکڑی ڈھونڈ کر کے اس کلاڑی میں دستہ خود اپنے دستے مبارک سے اس میں ڈالا اور کلاڑی تیار کی، اور کلاڑی تیار کر کے ان صحابی کو دی اور یہ کہا کہ دیکھو یہ کلاڑی لو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں سوختہ کاٹو، شہر میں لا کر بیچو اور یہ کاروبار کرو، اور 10 دن تک مجھے نظر مت پڑنا. حضور نے فرمایا کہ 10 دن تک مجھے نظر ہی مت پڑنا.
چنانچہ یہ گئے اور جا کے کاروبار انہوں نے شروع، جنگل میں جاتے اور لکڑیاں کاٹتے اور لا کر یہاں کر بیچتے اور پھر جاتے اور کاٹتے، اسے کاروبار شروع کیے۔ جی تو ان کا بہت چاہے کہ حضور کی خدمت میں جائیں، لیکن حضور نے منع کر دیا تھا کہ 10 دن تک مجھے نظر مت پڑنا۔ چنانچہ 10 دن پورے ہونے کے بعد میں 11ویں دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آ کر انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ یا رسول اللہ، ان 10 دنوں میں میں نے اتنا کمایا ہے کہ گھر کا خرچ چلانے کے بعد میرے پاس 10 درہم جمع ہو گئے۔ جو گھر میں دیتا رہا، خرچ ہوتا رہا گھریلو تو ہوتا رہا، اس وقت 10 درہم میرے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ یہ بہتر ہے یا مانگنا بہتر ہے کہ کل قیامت کے دن جب تم میدان محشر میں آؤ گے تو تمہارے چہرے پر مانگنے کی خراشیں ہوں گی، رسوائی کی اور ذلت کی تمہارے چہرے پر خراشیں ہوں گی، تو یہ مانگنا بہتر ہے یا یہ محنت کرنا بہتر ہے؟ دیکھو ان صحابی نے کس سے مانگا تھا؟ گورنمنٹ سے مانگا تھا۔ اس وقت حضور کی ذات گورنمنٹ تھی، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ گورنمنٹ تھی، اور حضور گورنمنٹ کے سربراہ اعظم تھے، حضور امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اور حضور ہی کی ذات کا نام گورنمنٹ تھا۔ انہوں نے گورنمنٹ سے مانگا، اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ بتاؤ یہ محنت کر کے جو تم نے کمایا اور تمہارے ہاتھ میں آج اتنی پونجی ہے یہ بہتر ہے یا مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو اور یہ مانگنا کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر ذلت کی رسوائی اور کی خراشیں ہوں، تو اس خراشوں کو لے کر تم میدان محشر میں آؤ، یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ مجھے تو اس حدیث شریف میں کیا سمجھانا ہے کہ کمانے کے لیے محنت کرنا، کمانا، عمل کرنا، اسباب اختیار کرنا، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ دیکھو حضور نے ان کا گھریلو ضروری سامان بھی بکوا دیا اور بیچ کر کے کلاڑی لا کر کے کہا لاؤ جاؤ ہم کام کرو، دھندا کرو۔ اس لیے ایسا سمجھنا کہ رزق کی کشادگی میں اور رزق کی تنگی میں اسباب کا کوئی دخل نہیں، ایسا سمجھنا بھی غلط ہے۔ اسباب کا دخل ہے اور شریعت نے ان اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اب دونوں باتیں جمع کیسے ہوں؟ ایک طرف تو اسباب کا دخل ہے اور ایک طرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کریں، جس کے لیے تنگ کریں، ان دونوں باتوں کو جمع کیسے کریں؟ میرے بھائیو جمع کرنا بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ اسباب اسباب ہیں، خدا نہیں ہے۔ خدا خدا ہے، اللہ اللہ ہے، خدا خدا ہے، ساری چیزوں کا آخری سرا ان کے پاس ہے، اور اسباب تو اسباب ہیں۔ خدا کی مرضی اور منشا ہوگا تو اسباب کام کریں گے، اور خدا کا فیصلہ اور مرضی اور منشا نہیں ہوگا تو اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لیکن بہرحال اسباب اختیار کرنے، ان اسباب کی اختیار کرنے کا شریعت کا حکم ہے، لیکن اسباب کام کب کریں گے؟ جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی اسباب کام نہیں کریں گے۔ آپ ایک حدیث شریف ہے، اس مثال کو آپ لیں، انسانوں میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ بھروسہ اللہ پر کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب احد کی لڑائی میں حضور لڑنے کے لیے میدان میں اترے ہیں تو لوہے کے 2 کرتے اوپر تلے حضور نے پہنے تھے، ظاہر بین ذراعین، حضور نے لوہے کے 2 کرتے پہن کر کے لڑائی میں حضور اترے تھے۔ کیوں؟ معرکہ بہت سنگین ہے تو اسباب ڈبل اختیار کی۔ پھر جو کچھ ہونا ہے اللہ نے طے کیا ہے وہی ہونا ہے، باقی جیسا موقع ہو ایسے اسباب اختیار کرنا، یہ تو شریعت کی تعلیم ہے اور نبیوں نے اسباب اختیار کیے ہیں۔ لہذا روزی حاصل کرنے کے، حلال روزی کمانے کے اسباب اختیار کرنا یہ تو فرض ہے، لیکن یہ کہ جس نے بھی اسباب اختیار کر لیے وہ مالدار ہو جائے گا ایسا کوئی ضروری نہیں۔ دیکھو انڈیا پاکستان سے یہاں آنا یہ من جملے اسباب میں سے ہے کہ یہاں آئے گا تو روزی کشادہ ہو جائے گی اور وہاں رہ جائے گا تو روزی کشادہ نہیں ہوگی، ایسا لوگ سمجھتے ہیں، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ تو
تو کیا انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش سے یہاں آئے ہوئے سارے ملینر ہو گئے؟ سب مالدار ہو گئے یہاں کر؟ یہاں آ کر کے بھی لوگ اتنے پریشان ہیں پیسے کے لیے. ہمارے پاس تو ہر طرح کے لوگوں کے احوال آتے ہیں. یہاں آ کر کے بھی لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ اتنے پریشان ہمارے انڈیا میں نہیں. اتنے پریشان ہمارے انڈیا میں لوگ نہیں ہیں، اتنے یہاں آ کر کے بھی پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں. لیکن بہرحال یہاں آئے تو بہت سو کے لیے اللہ نے رزق وسیع کر دیے. ایک باپ کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا یہاں آ گیا، اللہ نے اس کے لیے رزق وسیع کر دیا. 3 وہاں رہ گئے، وہ اس حال میں نہیں رہے، اتنا وسیع ان کے لیے نہیں ہوا. تو یہ سب اسباب ہیں، اور اسباب کے درجے میں اسباب اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بیٹا یہاں آ گیا، ایک بیٹا وہاں رہ گیا، وہ وہاں والا بیٹا جو ہے زیادہ مالدار ہو گیا، یہاں آیا تو غریب کا غریب رہ گیا. ایسی بھی مثالیں. غرض کہنا یہ ہے کہ تھک ہار کر کے یہی جاننا ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے اختیار میں. اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی وسیع کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں روزی تنگ کرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایمانداروں کے لیے. اور بہت بڑی بڑی نشانیاں کو تو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے، ہفتوں چاہیے. میں تو اس میں سے صرف ایک نشانی بیان کروں. آگے مضمون آ رہا ہے کہ جب اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی وسیع کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں. تو جن کے لیے تنگ کی ہے ان کو چھوڑو. اے وہ بندو جن کے لیے اللہ نے روزی وسیع کی ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. پس دے تو رشتہ داروں کو ان کا حق، اور غریب کو اس کا حق دے، اور مسافر کو اس کا حق دے. ان جگہوں پر خرچ کرو. یہ حکم کسے دیا؟ یہ ان بندوں کو دیا جن بندوں کے لیے اللہ نے رزق وسیع کیا ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو اپنی ہوشیاری سے، اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنی محنت سے، اپنی مزدوری سے، اپنے علم سے، اپنی کوشش سے مال کمایا ہے اور میں مالدار ہوا ہوں، تو ایسا سمجھنا تو قارون نے ایسا سمجھا تھا. قارون کے پاس میں بہت خزانے تھے. ان سے جب کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، یہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے تو بھی فائدہ اٹھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ تو اپنی ذات پر مت خرچ کر، لیکن تیری ذات پر خرچ کرنے سے تو یہ بہت زیادہ ہے، یہ غریبوں پر خرچ کر، یہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے. تو اس نے پلٹ کر دیا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ تو میں نے اپنے مہارت سے مال حاصل کیا، اللہ نے کہاں دیا ہے؟ کب آیا تھے اللہ نے مجھے دینے؟ میں نے اپنی مہارت سے مال حاصل کیا ہے. تو اس کے مال کا انجام کیا ہوا؟ قارون کے مال کا انجام کیا ہوا؟ سب کے سامنے ہے. تو اگر آج بھی کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس جو 4 پیسے اکٹھا ہوئے ہیں اور گنجائش ہوئی ہے، یہ تو میں وہاں سے کتنا خرچ کیا اور یہاں کینیڈا پہنچا اور یہاں کا رات دن جاب کیا اور مزدوری کی اور یہ کیا اور وہ کیا، اس لیے میرے پاس 4 پیسے اکٹھا ہوئے ہیں، تو یہ سمجھنا صحیح نہیں. کیونکہ رزق کی کشادگی کا تعلق اللہ کے فیصلے سے ہے. لہذا اللہ نے تیرے لیے رزق کی کشادگی کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے اسباب اللہ نے تیرے لیے اکٹھا کیے، اور ان اسباب کے ذریعے سے تیری روزی کشادہ ہوئی. تو تجھے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ روزی میں نے خود پیدا کی ہے، تو اللہ نے تجھے دی ہے. لہذا اس روزی میں سے رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ بھی ادا کر، غریب کا جو حق ہے وہ بھی ادا کر، مسافر کا جو حق ہے وہ بھی ادا کر. یہ جو مضمون آگے حکم آ رہا ہے، اس سلسلے میں آپ غور کیجئے. اس سلسلے میں آپ غور کیجئے. جن کے لیے اللہ تعالی نے روزی وسیع کی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے خرچ کر کے تہی دست ہو گئے ہوں، غریب ہو گئے ہوں، کنگلے ہو گئے ہوں، بھکاری ہو گئے ہوں، فقیر ہو گئے ہوں. کیوں؟ اللہ کے راستے میں اناپ شناپ اڑا دیا. استغفر اللہ. تو آپ دنیا میں سے کوئی مثال نہیں لا سکتے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتے کہ اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھوں سے اڑا کر کوئی غریب ہو گیا ہو. کوئی مثال نہیں لا سکتے. اور جتنی چاہو مثالیں لے لو کہ اللہ نے اس کے لیے روزی وسیع کی، وہ اس روزی کے اوپر سانپ بنا بیٹھا رہا.
اور وہ اللہ کی وسیع کی ہوئی روزی تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی، کسی نہ کسی حادثے کی نظر ہو گئی، اور وہ کفے افسوس ملتا رہ گیا اور خالی ہاتھ ہو کر رہ گیا۔ ایسی بہت سی آپ کی مثالیں ملیں گے کہ اللہ کی وسیع کی ہوئی روزی کو روکنے سے آدمی تباہ حال ہو گیا، اور اللہ کی وسیع کی ہوئی روزی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی کبھی بھکاری نہیں ہو۔ کیوں؟ جس کو اللہ نے روزی وسیع کی تھی وہ اللہ نے وسیع کی تھی، پھر اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ نے اس کا عوض دیا۔ قرآن کریم میں یہ مضمون ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا نائب اور اس کا عوض اسے دے دیتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ نے روزی وسیع کی اور اس نے اس کے اوپر ہاتھ کھینچ لیا اور اپنا ہاتھ گلے سے باندھ لیا اور خرچ نہیں کیا تو عوض نہیں ملا، اور یہ جو تھا وہ کوئی حادثہ ہے اس میں ختم ہو گئے۔ تو جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ روزی کی کشادگی اور تنگی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ان کے لیے اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ روزی وسیع کرتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ مالدار اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، کتنا بھی خرچ کر دے، کبھی بھوکا نہیں مرے گا، کنگلا نہیں ہو جائے گا۔ اور اللہ نے روزی کشادہ کی اور اس نے اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کی، غریبوں رشتہ داروں کو ان کا حق نہیں دیا، غریبوں کو ان کا حق نہیں دیا، مسافر کو اس کا حق نہیں دیا، تو وہ اللہ کی روزی وسیع کی ہوئی کچھ دنوں تک رہی بھی ختم ہو گئی اور تباہ ہو گئی، کسی نہ کسی حادثے کے نظر ہو گئی۔ دوسری بات، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ داروں کو حق دینا، غریب کو حق دینا، مسافر کو ان کا حق دینا، یہ چیز بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، اور کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں۔ دیکھو، فلاح اور کامیابی نام یہ ہے کہ آدمی کی کوئی مراد ایسی نہ رہے جو پوری نہ ہو جائے، اور آدمی کا کوئی رنج و تکلیف اور پریشانی ایسی نہ رہے جو دور نہ ہو جائے۔ اس کا نام ہے کامیابی اور فلاح۔ کامیابی اور فلاح میں دو چیزیں ہیں، آدمی کی کوئی خواہش اور مراد ایسی نہ رہے جو پوری نہ ہو جائے، اس کی ہر خواہش اور ہر مراد پوری ہو جائے، اور کوئی پریشانی غوری اور اس کا کوئی ایسی چیز نہ رہے جو دور نہ ہو جائے، ہر پریشانی دور ہو جائے۔ میرے بھائیو، ایسی فلاح اور کامیابی آخرت ہی میں ملنے کی۔ اور یہ جو اذان میں بلاتے ہیں حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تو یہ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ کیوں؟ دنیا میں آدمی کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی، اور دنیا میں آدمی کی ہر تکلیف دور نہیں ہو سکتی ہے، تکلیف ضرور اس کے ساتھ رہے گی، ہر تکلیف دور ہو جائے گی آخرت میں۔ آخرت میں جب ہم جنت میں پہنچیں گے تو جنت میں کہیں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن۔ اللہ کے لیے تعریف ہے کہ انہوں نے ہماری ہر پریشانی اور ہمارا ہر غم دور کر دیا۔ ایسی جگہ جنت ہی ہے، دنیا میں ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی ہر تکلیف اور ہر پریشانی دور ہو جائے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے تحت میں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ اگر کسی شخص کو دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہے، سب پریشانیاں ختم، تو بھی یہ پریشانی تو ضرور رہے گی کہ مرنا ہے، اور ایک دن دنیا چھوڑنی ہے، اور ایک دن یہ کوٹھی چھوڑنی ہے، اور ایک دن یہ دولت چھوڑنی ہے، اور ایک دن اولاد چھوڑنی ہے، اور ایک دن یہ چھوڑنی ہے، یہ تو بہرحال رہنا ہے۔ لہذا دنیا میں ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے۔ لہذا قرآن کریم میں جہاں فلاح کا ذکر آیا ہے، کامیابی کا ذکر آیا ہے، تو کامیابی ہے آخرت کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ چیز بہتر ہے، اور
کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں، یعنی آخرت میں کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں جو اللہ کی کشادہ کی ہوئی روزی میں سے رشتہ داروں کے حقوق دیتے ہیں، غریب کے حقوق دیتے ہیں اور مسافر کے حقوق دیتے ہیں۔ یہ مضمون میں پھر سمجھاؤں گا کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا کیا درجے ہیں، غریب کے کیا کیا حقوق ہیں، اس کے کیا درجے ہیں، مسافر سے کون مراد ہے، اس کے کیا احکام ہیں، وہ مضمون پھر سمجھاؤں گا۔ ابھی تو میں آیت کریمہ سمجھا رہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے وہ بندو جن کے لیے اللہ نے روزی وسیع کی ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ مال تم نے خود کمایا ہے، یہ تو اللہ کا، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی وسیع کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں۔ تمہارے لیے اللہ نے چاہا ہے روزی وسیع کرنا، اسے اللہ نے روزی وسیع کی ہے، لہذا رشتہ داروں کے حقوق دو، غریبوں کے حقوق دو، مسافروں کے حقوق دو۔ مسافروں کے حقوق ہے تمہارے مال میں، غریبوں کے تمہارے مال میں حقوق ہیں، رشتہ داروں کے تمہارے مال میں حقوق ہیں، ان حق والوں کے حقوق ادا کرو۔ اور یہ حقوق ادا کرنا یہ آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہے، آخرت کی کامیابی کا مدار اسی پر ہے اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی اسی سے حاصل ہوگی۔ اس کے بعد پھر مضمون آگے بڑھایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اپنا مال دوسروں کو دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ وہ وہاں سے دوسروں کے پاس سے جب واپس آئے مال تو زیادتی کے ساتھ واپس آئے مال، انٹرسٹ کے ساتھ واپس آئے، یوزری کے ساتھ واپس آئے، سود کے ساتھ واپس آئے، نفع کے ساتھ واپس آئے، فائدے کے ساتھ واپس آئے۔ اس مقصد سے جو تم مال لوگوں کو دیتے ہو تو سن لو، اللہ کے یہاں مال نہیں بڑھتا۔ دنیا میں تمہیں چاہے بڑھتا ہوا دکھتا ہو کہ تم نے 1 لاکھ بینک میں رکھ دیے اور سال مکمل ہوا فکس ڈپازٹ میں یا سیونگ ڈپازٹ میں، اور سال مکمل ہوا تو 1 لاکھ پر 10,000، 11,000، 12,000، 13,000، 14,000، 15,000، 16,000 تک بڑھ گئے۔ 1 لاکھ کے اوپر 16,000 بڑھ گئے کہ تو بڑھ گئے، اور سال بھر کے بعد میں بینک جو ہے 1,11,000 واپس کرتی ہے تو 11,000 بڑھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے مال دیا بینک کو اس نیت سے دیا کہ وہ سال بھر کے بعد یہ بڑھ کر ہمارے پاس آئے گا، اور وہ بڑھ کر تمہارے پاس آتا ہے، مگر سن لو اللہ کے یہاں مال نہیں بڑھتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ۔ تو بینکیں تو اب نکلی۔ پرانے زمانے کی مثال، ایک آدمی پریشان حال آپ کے پاس قرضہ لینے کے لیے آیا، آپ نے کہا کہ بھئی قرضہ تو میں تجھے دوں گا لیکن کتنے دن میں واپس کرے گا؟ اس نے کہا 6 مہینے واپس کروں گا۔ اس نے کہا 10% زائد لوں گا۔ اس نے کہا کہ میں سال بھر میں آپ کا قرضہ واپس کروں گا۔ اس نے کہا 20% زائد لوں گا۔ بیچارہ مجبور ہے، کیا کرتا ہے کیا نہ کرتا، مجبوراً اس نے منظور کر لیا اور وہ 1,000 روپے لے گئے۔ اب 6 مہینے کے بعد دے گا تو 10% 1,100 دے گا، اور اگر سال بھر کے بعد دے گا تو 20% 1,200 ریٹرن کرے گا۔ لے گیا تھا 1,000 اور 1,200 اس نے واپس کیے۔ تو یہ جو ہم نے دوسروں کو مال دیا تاکہ ان کے پاس مال کچھ دن تک رہے اور وہاں سے پھر واپس لوٹے تو بڑھ کر لوٹے، اس غرض سے اور اس نیت سے جو تم مال دیتے ہو تو یہ مال دنیا میں اگرچہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اللہ کے یہاں یہ مال نہیں بڑھتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِندَ اللَّهِ۔ اس کے بالمقابل اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرو، صدقہ فطر کے طور پر خرچ کرو، نفلی خیرات کے طور پر خرچ کرو، اللہ کے راستے میں غریبوں پر جو تم خرچ کرتے ہو یہ تو خرچ کیا ہوا گیا، تو واپس آنا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو حقیقت میں بڑھے گا یہ مال،
یہ مال حقیقت میں بڑھے گا. وما آتیتم من زکات، اور جو زکات تم نے ادا کی ہے، تریدون وجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم نے زکات ادا کی ہے. یہاں زکات لفظ عام ہے، اللہ کے راستے میں غریبوں پر جو بھی خرچ کرو گے نفلی خیرات وہ بھی زکات میں آتی. تو تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے زکات سے لے کر نفلی خیرات تک، اور کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ وہ ہیں جو بڑھائے جائیں گے، اضافہ کیے جائیں گے. حالانکہ مال تو ہمارا ہم نے غریبوں کو دیا وہ گیا، لیکن یہی لوگ بڑھائے جائیں گے. کہاں بڑھائے جائیں گے؟ یہ بڑھائے جائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سن لو، یہ بڑھائے جائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بڑھائے جائیں گے، ابھی میں نے مثال بیان کی تھی کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کا عوض دیتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اس کا عوض اور قائم مقام اور اس کا خلیفہ تمہیں دے دے گا. اور وہ خلیفہ جتنا تم نے خرچ کیا اتنا نہیں دے گا، بڑھا چڑھا کر دے گا اللہ خلیفہ. تو جو ہم نے غریب کو 100 روپے دیے تو یہ 100 روپے 110 ہو کر کے نہیں آئیں گے. وہ 100 روپے تو غریب کو دیے وہ گئے، لیکن ہمارے کاروبار میں اللہ نے برکت عطا فرمائی اور ہمیں نفع 10% ہوتا تھا، اب کے 15% نفع ہو گیا. یہ جو 15% کاروبار میں نفع ہوا یہ برکت ہے. اس غریب کو جو 100 روپے دیے تھے اس کی برکت آئی. تو اللہ تو یوں بڑھاتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں بڑھتا ہے کہ جو 100 دیے تھے غریب کو وہی 100-150 ہو کر آئے، وہ 100-150 ہو کر نہیں آئے، وہ تو گئے. وہ تو تم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیے تھے. اللہ تعالیٰ اسے بڑھائیں گے دوسرے راستے سے، برکت عطا فرمائیں گے تمہارے مال. حدیث شریف میں ہے کہ ہر صبح کو 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے. 2 فرشتے ہر صبح اترتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ فقط 2 دعائیں کرتے ہیں اور وہ دعائیں کرتا ہے. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے اور وہ دعائیں کر کے چلے جاتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اسے اس کا نائب دے، بدل دے. دوسرا فرشتہ کہتا آمین، اے اللہ قبول فرما. تو پھر پہلا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال پر سانپ بن کر بیٹھا رہے اور تیرے واجبی اور لازمی حقوق بھی ادا نہ کرے، اے اللہ اس کے مال کو تباہ کر. تو دوسرا فرشتہ کہتا آمین، اے اللہ قبول فرما. اور یہ 2 دعائیں کر کے دونوں فرشتے چلے جاتے ہیں. یہ ہر صبح کو فرشتے اترتے ہیں آسمان سے نیچے اترتا. آسمان اور زمین کے بیچ کی فضا میں ہر صبح کو فرشتے اترتے ہیں اور یہ 2 دعائیں کرتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا آمین کہتا ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں. کوئی یہ سوچے کہ یہ فرشتے اترتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، اپ ڈاؤن کرتے ہیں، ہم تو دیکھتے نہیں. ہم تو دیکھتے نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہم مومنین ہیں اور ایمان کا جو پہلا جز ہے وہ ہے غیب پر ایمان لانا. یاد ہے قرآن کے شروع میں کیا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون الی آخر. بہت لمبی بات ہے کہ پرہیزگار متقی کون لوگ ہیں. تو ان میں جو سب سے پہلی چیز بتائی وہ یہ بتائی کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ان سین، نہ دیکھی ہوئی، بغیر دیکھی ہوئی باتوں پر، چھپی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. جب وہ ان سین ہیں، نہ دیکھی ہوئی چھپی ہوئی باتیں ہیں، تو پتہ کیسے چلے گا؟ جب پتہ چلے گا جبھی تو ایمان لائے گا. پتہ چلے مگر ایمان لائے گا کیسے؟ ٹھیک ہے وہ بن دیکھی ان سین ہے مگر اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ چلے گا مخبر صادق نبیوں کی معرفت.
انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بتائیں گے، اور ان کے بتانے پر ایمان لے آیا اگرچہ اس نے وہ چیز دیکھی نہیں۔ تو اب یہ حضور نے بتلایا ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں اور یہ دعا اور یہ بد دعا کرتے ہیں اور یہ آمین کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ حضور نے بتایا، اور ہم اگرچہ نہیں دیکھتے ان فرشتوں کو مگر ہم مومنین ہیں، اس لیے اس غیب پر، یہ جو انسین ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ قاعدہ بتا رہا ہوں، عام بہت سی جگہ پر یہ قاعدہ چلائی ہو۔ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب مانے انسین چیزیں، بن دیکھی چیزوں کو ماننا۔ بن دیکھی چیزوں کو کس بیس پر مانے گا آدمی؟ وہ بیس ہے اس کا کہ سچے نے خبر دی۔ سچا کون ہے؟ اللہ کے انبیاء، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ ان سچوں نے ہمیں بتلایا، سچے نے بتلایا، اب ہم اس پر ایمان لائے۔ اگرچہ ہم نے وہ چیز نہیں دیکھی، نہ صرف ایک نہیں دیکھی بلکہ دیکھ بھی نہیں سکتے، مگر پھر بھی چونکہ سچے نے بتا رکھا ہے، لہذا جو بات سچے نے بتائی ہم اسے مانتے ہیں۔ اس کا نام ہے ایمان بالغیب۔ اور ایمان بالغیب سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہیں ایمان بالغیب۔ فرشتوں کو کس نے دیکھا ہے؟ مگر ہر مومن فرشتوں کا وجود مانتا ہے۔ کیوں؟ مخبر صادق نے بتلایا ہے۔ قیامت کے قریب میں جو فتنے آئیں گے اور قیامت کی علامتیں آئیں گی کس نے دیکھی؟ مگر ہر مومن مانتا ہے۔ کیوں مانتا ہے؟ مخبر صادق نے وہ باتیں بتائی جو فیوچر میں آنی ہے۔ تو یہ سب ایمان بالغیب میں آتی ہیں۔ تو ہر روزانہ یہ فرشتے آتے ہیں، تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اس کا خلیفہ اور عوض ملتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتا ہے دیر سویر اس کا مال تباہ ہوتا ہے، دیر سویر اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے۔ یا تو اس کی زندگی میں تباہ ہوگا، اس کی زندگی میں تباہ نہیں ہوا تو اس کے لڑکے اناب شناب اللہ تللے کر کے اڑا دیں گے، اور اگر لڑکوں کے زمانے میں رہ گیا تو پوتوں کے زمانے میں جاتے جاتے صاف ہو جائے۔ اور آخرت میں بھی وہ مال بڑھتا ہے، دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ طیب ستھرے ہیں، لہذا اللہ طیب ہی کو قبول فرماتے ہیں، حلال ہی کو قبول فرماتے ہیں، حرام کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ لہذا کسی کے پاس میں حرام مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرے، اللہ خیرات نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر حرام مال کو اللہ کے راستے میں خیرات کرے گا یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، اللہ کے یہاں حلال و طیب ہی قبول۔ اور کسی کے پاس حرام مال آ گیا تو پھر اسے کرنا کیا؟ اس کے لیے آپ مسئلہ جانتے ہیں کہ اسے ثواب کی نیت کے بغیر غریب کو دے دینا ہے۔ اور غریب بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی غریب ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، غریب ہونا چاہیے، اس کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دینا ہے تاکہ اس حرام مال سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ جو ثواب کی نیت کے بغیر غریب کو وہ مال دے دیا اس پر بھی ثواب ملے گا۔ ثواب کس بات کا ملے گا؟ ثواب اس بات کا ملے گا کہ ہم نے اس شریعت کے اس حکم کا پالن کیا۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ یہ انٹرسٹ کا مال جو بینک سے سود ملا ہے یہ سود تم نہیں کھا سکتے، اس کو یوز نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، یہ غریب کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دو۔ اور اس مومن بندے نے شریعت کے اس حکم پر عمل کیا اور اس نے ثواب کی نیت کے بغیر غریبوں کو دے ڈالا، تو یہ جو شریعت کے اس حکم پر اس مومن نے عمل کیا اس کا ثواب ملے گا۔ تو حدیث شریف یہ ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں، وہ پاکیزہ ہی قبول فرماتے ہیں، حلال و طیب ہی قبول فرماتے ہیں۔ حرام مال میں سے خیرات کی جائے اللہ اسے قبول نہیں فرماتے۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی بندہ حلال و طیب مال میں سے اللہ کے راستے میں غریبوں پر یا دوسرے اللہ کے راستوں میں خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے بہت سے ہیں،
ان میں اگر اللہ کوئی شخص اللہ کا مال خرچ کرتا ہے تو رحمان، اللہ کی یہ صفت، رحمان یعنی مہربان اللہ، رحمان اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کا کوئی ہاتھ بایاں نہیں ہے۔ اللہ دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں یعنی رسپیکٹ کے ساتھ لیتے ہیں، احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ جب کسی کو کوئی چیز دیں تو وہ دائیں ہاتھ میں لینا یہ احترام کے طور پر لیا، اس کا رسپیکٹ کر کے لیا، یعنی بہت خوش ہو کر کے بندے نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اسے اللہ بہت خوش ہو کر کے رسپیکٹ کر کے اس خرچ کیے ہوئے کا رسپیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، مہربان اللہ اسے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں اس صدقے کی کو پرورش کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسی پرورش کرتے ہیں جیسے تمہارے گھر گھوڑی ہو اور گھوڑی کا بچہ پیدا ہوتا ہے بچھیرا، تو تم بچھیرے کو جیسے پرورش کرتے ہو، اچھا کھلاتے ہو بہترین، تاکہ جلد یہ بچھیرا بڑا ہو جائے اور بک جائے اور فائدہ اٹھائے، یا جیسے تمہاری یہاں اونٹ ہو اور اونٹ کے بچے کو تم پرورش کرتے ہو، یا جیسے ایک آدمی کے یہاں بھینس ہوتی ہے تو اس کا بچہ اگر کٹڑی ہے تو اس کو جیسے پرورش کرتا ہے اچھا کھلاتا ہے تاکہ بڑی ہو کر بھینس بن کر بکے، گائے ہو تو اس کا اگر بچڑا ہے بیل اس کی پرورش کرتا ہے تاکہ وہ بڑا ہو کر بیل ہو کر بکے اور بڑے پہ۔ تو جیسا یہ آدمی پرورش کرتا ہے اور پرورش کرتے کرتے وہ چھوٹا سا بچہ بیل بن جاتا ہے، گھوڑا بن جاتا ہے، اونٹ بن جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس صدقے کی اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر کے اپنے ہاتھ میں اس کی پرورش کرتے ہیں، اور پرورش کرتے کرتے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں خیرات کی ہے تو یہ کھجور جب قیامت کو اسے ملے گی تو احد پہاڑ سے بڑی ہو چکی ہوگی۔ احد پہاڑ مدینہ کے قریب جب مسجد نبوی سے نکلو تو ادھر دائیں ہاتھ پر پہاڑ دکھتا ہے جو بہت بڑا اونچا پہاڑ دکھتا ہے، وہ احد پہاڑ ہے۔ تو احد پہاڑ جتنا دکھ رہا ہے اس سے بڑی ایک کھجور ہو گئی ہوگی۔ تو دیکھو اللہ کے راستے میں جو آدمی نے خرچ کیا تو وہ آخرت میں اتنا بڑھ گیا، اور دنیا میں بھی اللہ اس کا خلیفہ اور عوض عطا فرماتے ہیں، تو دونوں طرف بڑھتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا ہو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، زکات دی، اللہ کے راستے میں خیرات دی، دینی کاموں میں خرچ کیا، دینی کاموں میں خرچ کرنا جیسے مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، ان پر خرچ کرنا، یہ بھی سب اسی میں آتا ہے، اور وہ خرچ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس مقصد کے لیے۔ اس کا مقابل کیا ہے؟ اس کا مقابل وہ خرچ کرنا ہے جس میں دکھلاوا کرنا ہے آدمی کو، سنانا ہے، سنانا مقصد ہے، دکھلاوا کرنا مقصود ہے، یا جس پر خرچ کر رہا ہے اس پر احسان دھرنا مقصود ہے۔ یہ غریب پر خرچ کر رہا ہے اس پر احسان دھر رہا ہے، کسی مدرسے میں چندہ دے رہا ہے اس پر احسان دھر رہا ہے کہ میں نے اتنا دیا ہے، یا اپنا نام اسے روشن کرنا ہے، دکھلاوا کرنا ہے، سنانا ہے، تو یہ جو خرچ کرنا ہے اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ یہ جو وعدہ ہے کہ یہی لوگ بڑھائے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، بعض مرتبہ کھلے عام دینا اس میں دینی مصلحت ہوتی ہے، دکھلانا اور سنانا مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی دینی مقصد اور مصلحت ہوتی ہے تو پھر کھلے عام دینا، ظاہر کر کے دینا، یہ چھپا کر دینے سے افضل ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر کر کے دینا افضل ہو جاتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی،
اگر خیراتیں تم چھپا کر دو تو بہت اچھا ہے، اگر خیراتیں تم ظاہر کر کے دو تو یہ ظاہر کر کے دینا بہت اچھا ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اور اگر خیراتوں کو تم چھپا دو اور چپکے سے غریبوں کو دے دو، اللہ نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے. تو اب ایک ہی آیت نے کہا کہ یوں کرو، خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہتر ہے، چھپا کر غریب کو دو تو یہ بھی بہتر ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي، اگر خیراتوں کو تم ظاہر کرو تو واہ بہت اچھا ہے، اور اگر خیراتوں کو تم چھپا دو اور چپکے سے غریبوں کو دے دو تو یہ بھی بہتر ہے. اس آیت کریمہ کے تحت میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ موقعوں کے اعتبار سے ایک موقع پر یہ بہتر ہوتا ہے اور ایک موقع پر یہ بہتر ہوتا ہے. کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر چپکے سے دو، ایسا چپکے سے دو کہ دائیں ہاتھ دے اس کی خبر بائیں ہاتھ کو نہیں ہونی چاہیے. بائیں ہاتھ کو یہ نہ پتا چلے کہ دائیں ہاتھ جیب میں گھسا اور کیا نکال کر غریب کو پکڑا دیا، یہ بائیں ہاتھ کو ہی پتا نہیں چلا. لیکن بعض مرتبہ کوئی دینی مصلحت ہوتی ہے، وہ دینی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ بدگمانیاں کرتے ہیں کہ فلاں بڑا مالدار ہے اور اللہ جانے زکوٰۃ ادا کرتا ہے نہیں کرتا، حالانکہ بیچارہ کرتا ہے، لیکن بعض مرتبہ کسی کے بارے میں بدگمانیاں لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اب علل اعلان کسی مجمع ہو، اس مجمع میں دیکھو میرے یہ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے ہیں، لو. اس علل اعلان کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو بدگمانیاں کر رہے تھے یہ گنہگار ہو رہے تھے، یہ جو بدگمانیاں کر رہے تھے وہ گنہگار ہو رہے تھے، اور ہم نے اپنی زکوٰۃ ظاہر کر کے ان کی بدگمانیوں سے انہیں بچا لیا، ان کو گناہ سے بچا لیا. تو اب ایسے موقع پر اس صدقے کو زکوٰۃ کو ظاہر کرنا یہ بہتر ہوتا ہے چپکے سے دینے سے، کیونکہ چپکے سے وہ دیتا رہتا ہے بیچارہ اور لوگوں میں بدگمانیاں ہوتی رہتی ہیں اور وہ بدگمانیاں کرنے والے سارے گنہگار ہوتے رہتے ہیں. یا دوسری مثال لو کہ بعض مرتبہ ظاہر کر کے دینے میں دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے. ایک مسجد کا چندہ ہو رہا تھا، ایک صاحب کی حیثیت سارا مجمع جانتا ہے کہ ان کی حیثیت 5,000 دینے ہی کی ہے، مگر اس اللہ کے بندے نے ہمت کی اور اس نے کہا کہ میرے 25,000 لکھو. تب تو سارا مجمع جانتا ہے کہ ان کے کاروباری کیا حیثیت ہے، مالداروں کی تمام پوزیشنیں جانتے ہیں کہ اس کی کاروباری کیا حیثیت ہے. اب ان کی حیثیت سے جو اوپر کے ہیں وہ اب 25,000 سے نیچے لکھوا ہی نہیں سکتے. کس منہ سے لکھوائیں گے؟ کہ جب اس 5,000 کی حیثیت کے والے نے 25,000 لکھوا دیے ہیں تو اگر ان کی 50,000 کی حیثیت ہے انہیں 1 لاکھ لکھوانے ہیں. تو اب اس نے ہمت کر کے ایک چیز ظاہر کر کے علل اعلان دی. کیوں؟ ان کے اس عمل سے اللہ کے بہت سے بندوں کو بڑھ کر کے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے عمل کرنے کی توفیق مل گئی. تو ایسے موقع پر صدقے کو اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے کو ظاہر کرنے کا زیادہ ثواب ہے، اور ایسا کوئی مقصد نہ ہو تو پھر چپکے سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دکھلانا، سنانا، ستانا، احسان جتلانا وغیرہ وغیرہ یہ صدقے کا ثواب ختم کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں. لا تو قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. احسان جتلانے سے اور جس پر خیرات کی اسے تکلیف پہنچانے سے کیے ہوئے صدقے کا ثواب باطل. تو یہ شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ جن کے خرچ کرنے کا ثواب بڑھتا ہے وہ ان لوگوں کے خرچ کرنے کو خرچ کیا ہوا بڑھایا جاتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ ان کے خرچ کو بڑھاتے ہیں. دنیا میں خرچ کیے ہوئے کو بھی بڑھا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اسے برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، اور اس کے خرچ کیے ہوئے کو دائیں ہاتھ میں قبول کر کے آخرت میں اضعافاً مضاعفہ بڑھاتے ہیں. وہ تو بات حدیث شریف میں موجود ہے.
تو حقیقت میں بڑھنے والے میرے بھائیوں یہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور یہ جو تم لوگوں کو مال دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مالوں میں جا کر ملے اور پھر وہاں سے وہ بڑھ کر واپس آئے, سود بن کر کے سود کے ساتھ واپس آئے, بڑا ہوا آ کر آئے, تو یہ دنیا میں اگرچہ بڑا ہوا دکھتا ہے مگر اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا ہے. فلا يربو عند اللہ. یہاں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے, یہاں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اس آیت کریمہ کا دائرہ اوپر کسی کو قرض دینا اور اس میں مقررہ نفع طے کر کے وہ لینا جس کو سود کہتے ہیں, یہ اوپر چیز میں دائرہ تو یہاں تک جاتا ہے کہ یہ سودی قرضے جو دیے جاتے ہیں تاکہ قرضے سود بن کے ساتھ بڑھ کر کے واپس آئیں. اور نیچے کا سب سے نیچے کا دائرہ کیا ہے؟ یہ جو سب سے نیچے کا دائرہ سمجھانا چاہتا ہوں, اوپر کا تو آپ سمجھتے ہی ہیں. سب سے نیچے کا دائرہ علماء کرام نے, مفسرین اعظام نے اس آیت کریمہ کے تحت میں یہ لکھا ہے کہ بہت سی جگہ شادیوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے, لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور ولیمہ ہوتا ہے تو خاندان کے لوگ, رشتہ دار لوگ کھانا کھانے آتے ہیں اور ایک لفافہ دے جاتے ہیں. اس لفافے میں ایک رقم ہوتی ہے اور وہ سب کسے دے جائیں گے؟ دلہا کے باپ کو دے جائیں گے. یہ بہت سی جگہ رواج ہے, ہمارے یہاں گجرات میں بھی بہت سی جگہ رواج ہے, کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن ایک بہرحال ہے. یہ جو سب رقمیں آئی ہیں یہ رقمیں مفت نہیں آئی. ہر لفافے میں کچھ رقم ہے, وہ لفافہ بند ہے, اس کے اوپر اس نے ایڈریس اپنا لکھ رکھا, نام لکھ رکھا ہے. جب دن بھر ہو کر سارا کام نمٹ جائے گا تو رات کو اس کے ابا کو وہ سارے لفافوں کے پتے اپنی ڈائری میں نوٹ کرنے پڑیں گے اور ہر لفافہ کھول کر وہ رقم لکھنی پڑے گی کہ فلاں صاحب کے 200 روپے آئے, فلاں صاحب کے 50 روپے آئے, فلاں صاحب کے 20 روپے آئے. وہ سب ڈائری میں نوٹ کرنا پڑے گا. پھر جس کے 200 آئے ہیں, جس دن اس کے لڑکے کی شادی ہوگی تو لفافہ لے کر جانا پڑے گا اور کم سے کم 250 لے کر جانا پڑے گا, 200 لے کر نہیں جا سکتے. کیوں؟ کرنسی میں انفلیشن ہوتا ہے. استغفر اللہ. وہ ڈائریاں محفوظ رکھنی پڑتی ہیں اور اگر ہمارے اس باپ کا انتقال ہونے کا وقت آیا تو پیچھے جو اس کے ورثہ ہیں ان کو یہ قرضہ ادا کرنا پڑتا ہے اور جب ان کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو اس کا عوض انہیں ریٹرن کرنا ہوتا ہے اور بڑھا کر ڈیوڑا کر کے دینا پڑتا ہے. علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ بھی اس کا مصداق ہے اور معارف القرآن میں اس کو بھی اس آیت کریمہ کا مصداق بتایا گیا ہے کہ یہ جو رقمیں شادیوں پر دی جاتی ہیں کوآپریٹو کے نقطۂ نظر سے, وہ کوآپریٹو نہیں, یہ قرضے ہیں سب. چنانچہ اس کی شادی ہوئی لڑکے کی اور اس نے اس کو 200 روپے دیے تھے اور اس نے اس کو پیسے واپس نہیں کیے, باتیں چلتی ہیں. اس کے یہاں تو ہم نے 200 روپے دیے تھے, وہ آیا تھا ہمارے یہاں آ کر کے اسے پلاؤ کھا کے چلا گیا, دیا کچھ نہیں. معلوم ہوا کہ اسے عرف میں قرضے سمجھا جاتا, قرضہ سمجھا جاتا ہے. اگرچہ قرضے کا نام نہیں دیتے مگر یہ قرضے ہیں اور یہ قرضے اس نیت سے دیے جاتے ہیں کہ جب ریٹرن آئیں گے تو کچھ بڑھ چڑھ کر کے آئیں گے. تو یہ بھی اس آیت کریمہ کے تحت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم اپنے مال لوگوں کو دیتے ہو تاکہ وہ مال ہمارا دیا ہو مال لوگوں کے مال میں مل جائے اور پھر وہاں مل کر کے واپس آئے تو بڑھ کر واپس آئے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سب بڑے ہوئے مال وہاں سے آیا ہو آتا ہو, اللہ کے یہاں یہ نہیں بڑھتا. اللہ کے یہاں دینا کون سا ہے؟ ایک آدمی کا شادی ہوئی ہے, اس شادی گاؤں کا غریب آدمی بیچارہ, ہم سارا گاؤں جانتا غریب آدمی, اس نے کوئی کسی کی دعوت نہیں کی. اس کی بیچارے کی اتنی حیثیت نہیں دعوت کرے. اب آپ جائیے مبارکباد دینے کے لیے جائیے دلہا کو اور ایک لفافہ لے کر جائیے اور کوئی نام نہ لکھیے, نہ اندر نہ باہر, اور اس باپ کو یا اس کے بیٹے کو جس کو آپ مستحق سمجھے اس کو ایک لفافہ دے آئے اور مبارکباد دے آئے اور چائے پی لائے تو پیتے آئے ورنہ اٹھ کر چلے آئے. یہ آپ نے مدد کی, اس گاؤں کے غریب کی مدد کی ہے اور یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے مدد کی ہے. یہ اللہ کے یہاں بڑھتا ہے.
اور وہ جو ولیمہ کھانے گئے تھے اور لفافے میں پیسے دے کر آئے تھے اور اوپر نام اور پتہ لکھ کر کے آئے تھے، وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا، چاہے دنیا میں وہ بڑھ کر آ جائے لیکن اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ جب یہاں سود کے مسائل آ گئے، آیات کریمہ کی تفسیر پوری ہو گئی۔ اب جب یہ سود کی باتیں زیر بحث آ گئی تو سود کے سلسلے کے 2-4 مسئلے میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ساری دنیا میں سود کا پھیلاؤ اتنا بڑھ چکا ہے کہ کوئی آدمی سود سے بچ ہی نہیں سکتا ہے، اگر بچنا چاہے تو دھواں سود کا ضرور پہنچ جائے گا۔ مگر ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسا دھواں پہنچتا ہے جسے مرتا نہیں آدمی، اور ان ملکوں میں تو وہ دھواں کم وقت مار دے آدمی کو، یہاں تک کا تو دھواں بھی خطرناک ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی آدمی دھوئیں سے مر گیا ہو، ہمارے یہاں دھوئیں سے کوئی نہیں مرتا، لیکن یہاں کا دھواں بھی اتنا خطرناک ہے کہ سارا دھوئیں سے ہی مر جاتے ہیں۔ اس لیے سود کا دھواں ہمارے بھی پہنچتا ہے، وہ دھواں یہاں بھی پہنچتا ہے، مگر وہ دھوئیں سے یہ دھواں زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سود کے سلسلے کی چند موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کو سمجھاؤں۔ سب سے پہلی بات تو بعض لوگ یہ کہیں کہ جب زمانہ ایسا ہے کہ دھوئیں سے بھی نہیں بچ سکتے، سود سے بچ ہی نہیں سکتے، اس کے اصل سود سے بچ جائیں گے تو دھوئیں سے تو ضرور پالا پڑے گا، بچ ہی نہیں سکتے تو پھر بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بچ ہی نہیں سکتے تو پھر انوالو ہو جاؤ۔ بچنے کی کوئی امکان ہوتا تو بچتے، لیکن جب کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں بچنے کی کہ اگر سود سے بچو گے تو دھواں ضرور پہنچے گا، تو یہ ضرور پہنچے گا تو پھر بچنے کی کوشش کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ کچھ لوگ سوچتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ بات سوچنا صحیح نہیں۔ دیکھو اس کی مثال ہے، آگ لگ رہی ہے، اگر آگ کے بیچ میں کھڑا ہوا آدمی اپنے آپ کو آگ سے باہر نکال سکتا ہو تو وہ ہر ممکن کوشش اسے کرنی چاہیے، پھر باہر نکل کر دھوئیں میں رہ جائے تو چاہے رہ جائے، لیکن آگ کے بیچ میں کھڑا نہیں رہنا چاہیے، وہاں سے نکل کر دھوئیں میں آنا چاہیے، اور پھر دھوئیں میں سے بھی جمپ لگا کر باہر آ سکتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے، جتنی وہ کوشش کر سکتا ہو اسے آخری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کہ بھئی اب چونکہ بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے لہذا اب کھڑا کھڑا ہاتھ باندھ کر جل رہا ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، اور دنیا میں کوئی سمجھدار ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے طور پر کوئی نہ کوئی شکل کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک عربی کی مثل ہے کہ الغریق یتشبث بالحشیش، سمندر میں ڈوب رہا ہو تو ڈوبتا تنکے کا سہارا لینے کی بھی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ سمندر میں ڈوبنے والے کو تنکا اوپر نظر آیا تو تنکے کو پکڑے گا تو تنکا کیا بچا لے گا؟ وہ تنکا بچا نہیں سکتا، مگر ہر ڈوبنے والا تنکے کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مصیبت میں پھنسا ہوا چاہے کیسا ہی پھنس گیا، اس کے بچنے کی کوئی شکل نہ ہو، تب بھی وہ بچنے کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ لہذا جب سود عام ہو جائے اور وہ وبا اتنی پھیل جائے کہ بچنا بہت مشکل ہو جائے تو کوششیں تیز کر دینی، بچنے کی کوششیں تیز کر دینی پڑیں گی، اور ہر شخص کو اسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کوششیں تیز کر دو۔ اس لیے یہ جو حدیث شریف ہے کہ ایک زمانہ آئے گا اتنا خطرناک اور کہ سود کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی آدمی سود سے بچ ہی نہیں سکے گا، اگر اصل سود سے بچ جائے گا تو دھواں اسے ضرور پہنچے گا۔ اس حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ اس زمانے میں سود سے بچنے کے جتن اور کوششیں زیادہ کر دی جو بڑھائی ہو، اور زیادہ کوششیں کر دی جو بڑھا کر کے، تاکہ اس سے آسانی کے ساتھ نہ بچ سکو تو محنتیں کر کے اس سے بچ جاؤ۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سود لینا تو حرام ہے، لیکن ہم سود دیں تو سود دینا کیوں حرام ہو گیا؟ ہمارا پیسہ ہے، ہم کنویں میں ڈالیں تو دینا کیوں حرام ہو؟ بھائی لینا تو ہم نے غریب کا مال ظلمن حصول کیا، غریب کا خون چوسا۔ سود لینے کا حاصل کیا ہے؟ سود لینے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے غریب کا خون چوسا،
کہ ٹھیک ہے غریب کا خون چوسنا یہ بہت بری بات ہے اور حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر ہم بینک سے لون لیں اور بینک کو وہ قرضہ سود کے ساتھ واپس کریں، تو ہم نے 1000 روپے لیے تھے، اس کو ہم نے 1200 روپے واپس کیے، تو ہمارے 200 روپے کے ہم مالک تھے، ہم اسے 200 کے نوٹ پھاڑ کر کے چولہے میں ڈال دیں تو کون ہمیں منع کرے گا؟ تو ہم نے وہ 1000 جو بینک کو واپس کیے تھے اس کا 200 اور ہم نے اپنی مرضی سے خوشی سے واپس کر دیے، تو سود دینا ناجائز کیوں ہو گیا؟ لینا تو حرام ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن دینا کیوں حرام ہو گیا؟ یہ بعض لوگوں کے جو ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، بعض لوگ ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو یہ اشکال پیش آتا ہے کہ لینا حرام ہے، یہ تو بات بالکل عقل کے مطابق ہے، لیکن دینا کیوں حرام ہے؟ دینے میں تو ہمارے مال میں کوئی ناجائز مال تو آ نہیں رہا، ہم اپنا جو ملکیت میں مال ہے وہ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، اس میں کیا حرام کیوں ہو گیا؟ میرے بھائیو، اس کی 2 وجہ ہے دینا کیوں حرام ہے۔ دیکھو مسئلہ پہلے سمجھ لو، جتنا بڑا گناہ سود لینا ہے اتنا ہی بڑا گناہ سود دینا ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ سود لینا تو یہ تو ہے 1 کوئنٹل کا گناہ اور سود دینا یہ 50 گرام کا ہے، نہیں، 50 گرام اور 100 گرام کا فرق نہیں ہے، جتنا بڑا گناہ سود لینا اور سود کھانا ہے اتنا ہی بڑا گناہ سود دینا اور سود کھلانا ہے، دونوں گناہ سیم ہیں۔ کیوں؟ سود لینے والا کب لے گا؟ جب کوئی دینے والا دینے کے لیے تیار ہوگا، جب کوئی دینے والا دینے کے لیے تیار ہوگا جبھی تو لینے والا لے گا، اور کوئی دینے والا دے ہی نہ تو لینے والا کہاں سے لے گا؟ تو سود دینا اس لیے گناہ ہے تاکہ لینے والوں کا لینے کا سلسلہ رکے، سود دینا اس لیے حرام ہے اور گناہ ہے کہ جب دینا حرام اور گناہ ہے، جب کوئی دینے والا ہی نہیں ہوگا تو لینے والے کہاں سے لیں گے؟ لینے کا سلسلہ خود ہی رکے گا۔ اور اگر دینا جائز ہے پھر لینے والے کیوں نہیں لیں گے؟ دیکھو اس کی میں مثال دوں، رشوت دینا اور رشوت لینا دونوں حرام ہیں اور دونوں سیم گناہ ہے، ایک درجے کے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھئی رشوت لینا، ایک آفیسر ہے، ایک جج ہے، وہ رشوت کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت برا کرتا ہے، لیکن ایک آدمی کو گاڑی میں ریزرویشن کروانا ہے اور رشوت کے بغیر ریزرویشن نہیں ملتا اور اس نے 50 روپے دے کر ریزرویشن کرا لیا تو اس نے رشوت دی، اس میں کیا حرج ہے؟ یا ایک آدمی نے فورس میں جج کو رشوت دے کر مقدمہ کی ڈگری اپنے حق میں کرا دی تو اس میں کیا حرج ہے؟ رشوت کھانا تو برا ہے، رشوت دینا کیوں برا ہے؟ اس کا بھی یہی جواب ہے کہ رشوت دینے والے دیں گے جبھی تو لینے والے لیں گے۔ جب رشوت کو دینا جائز کر دیا جائے گا تو لینے والے کھٹاکھٹ لیں گے، اس لیے کبھی ناجائز کیسے رہے گا، لوگ کیسے رکیں گے؟ اور جب ہم رشوت دینے کو حرام کر دیں گے اور رشوت دینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا تو لینے والا کہاں سے لے گا؟ غرض کہنا ہے کہ آمنے سامنے مقابل ہے، ایسا کہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، وہ اس طرح کا یہ معاملہ ہے کہ کوئی رشوت دے گا تو لینے والا لے گا، کوئی سود دے گا تو لینے والا لے گا۔ تو اب اگر سود دینے کو جائز کر دیا جائے، رشوت دینے کو جائز کر دیا جائے تو پھر ایک طرفہ حرمت نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ بتا کہ رشوت لینا حرام ہے، بھائی سود لینا حرام ہے اور دینا تو جائز کر دیا اور رشوت دینا تو جائز کر دیا، تو اب ایک طرف حرمت نہیں ہو سکتی۔ اس طرف حرمت کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے، اس طرف حرمت کرنے کے لیے ضروری ہے اس کے مقابل سے حرام کرو تب جا کر یہ گاڑی چلے گی کہ سود لینا حرام ہے لہذا دینا بھی حرام، رشوت لینا حرام ہے لہذا دینا بھی حرام۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سود دینے کی حرمت اور رشوت دینے کی حرمت کیوں ہے؟ سود لینے کی حرمت کو پکا کرنے کے لیے، رشوت لینے کی حرمت کو پکا کرنے کے لیے یہ حرمت ہے۔ اسی لیے بعض حالات ایسے آتے ہیں اس مسئلے کو غور سے سمجھیے اچھی طرح سے، بعض حالات ایسے آتے ہیں کہ اس میں رشوت دینے کی گنجائش نکل آتی ہے، سود دینے کی گنجائش نکل آتی ہے، لیکن رشوت لینے کی گنجائش کسی حال میں نہیں ہے، سود لینے کی گنجائش کسی حال میں نہیں ہے۔ کوئی شکل ایسی نہیں ہے جس میں رشوت لینے کی گنجائش ہو
اور کوئی شکل ایسی نہیں کہ جس میں سود لینے کی گنجائش ہو، کچھ نہیں. لیکن ہاں بعض مسائل ایسے ہیں کہ اس میں رشوت دے سکتے ہیں. دینا ناجائز نہیں، دینا گناہ نہیں ہے، لیکن اس حال میں بھی رشوت لینا گناہ اور حرام ہے. وہ صورت کیا ہے کہ ایک آدمی کا ایک حق ہے، وہ حق اسے ملنا چاہیے مگر رشوت دیے بغیر نہیں مل رہا. تو اب ایسے مرحلے میں آپ رشوت دے کر کے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں. اس کی مثال آپ کے ملک کی تو مجھے یاد نہیں ہے، ہندوستان کی مثال دوں اس لیے کہ وہ مثال بھی آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں. ہم اسٹیشن پر ریزرویشن کرانے کے لیے گاڑی میں گئے، اس سے کہا کہ بھائی ریزرویشن فلاں جگہ، اس نے کہا ہاؤس فل، نو روم. تو ہم نے جیب میں سے 50 روپے کا نوٹ نکالا، کرسی کے ٹیبل کے نیچے سے بڑھا دیا، اس کی گود میں ڈال دیا. 50 کا اس نے کہا ایک سیٹ ہے. کمپیوٹر مارا اور کہا ایک سیٹ ہے. پہلے کمپیوٹر مارا تھا تو 9 روم تھا. اب جو ٹیبل کے نیچے سے ہم نے اس کی گود میں 50 کا نوٹ دکھا، اسے دیکھ لیا، اب پھر کمپیوٹر مارتا اور کہنا ایک سیٹ ہے، مل جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ سیٹ خالی ہے، اور جب سیٹ خالی ہے تو یہ مسافروں کا حق ہے اور یہ ہمارا حق ہے، اسے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ سیٹ ہمیں دینی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کرپشن ہے، اگر ہم کچھ نہیں دیں گے تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، یا تو سفر ملتوی کرنا پڑے گا یا کھڑے کھڑے جانا پڑے گا. تو اب یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں رشوت دینے کی تو گنجائش نکل آتی مگر لینے کی کوئی گنجائش نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارا حق نہیں ہے اور ہم رشوت دے کر کے ہمارا حق نہیں ہے وہ چیز لیں. اب رشوت دینا حرام ہے. یا ہم رشوت دے کر دوسرے کا حق مار کر لیں، یہ بھی حرام ہے. جو عورت میں مقدمہ ہے، ایک آدمی نے ہمارے مکان پر دعویٰ کر رکھا ہے کہ یہ مکان میرا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا دعویٰ صحیح ہے، یہ مکان اسی کا ہے، مگر ہم ایک بڑی رقم جج کو اس کے گھر پہنچا دی ہم نے، اور یہ مکان کی ڈگری ہم نے اپنے حق میں کروا لی. یہ حرام ہے. کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ مکان ہمارا نہیں ہے، یہ مکان ہمارا حق نہیں ہے، اور ہم دوسرے کا حق مار کر کے اسے اپنے حق میں ڈگری کروا رہے ہیں. جائز نہیں. تو ایسی اور بہت سی شکلیں نکلیں گے کہ ہمارا حق نہیں ہے اور ایک چیز حاصل کرنی ہے، یا دوسرے کا حق مار کر ایک چیز حاصل کرنی ہے، اس کے لیے رشوت دینا بھی حرام، لینا بھی حرام. اور اگر ہمارا حق ہے اور وہ کچھ دیے بغیر نہیں ملتا ہے تو اب رشوت دینا تو گنجائش ہے مگر لینے کی کوئی گنجائش نہیں. اسی طریقے پر بعض حالات انسان پر ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں جان، مال یا عزت پر بن آتی ہے. جان جانے کا خطرہ ہے، مال جانے کا خطرہ ہے، عزت جانے کا خطرہ ہے. ان 3 حالتوں میں اگر ہم کسی سے لون لیں، قرض لیں، اور وہ سود پر قرض لے کر کے اپنی جان بچا سکیں، اپنا مال بچا سکیں، اپنی عزت بچا سکیں، تو اس شکل میں لون لینے کی گنجائش ہے. کہ یہاں سود کے مسائل آ گئے، آیات کریمہ کی تفسیر پوری ہوگی. اب جب یہ سود کی باتیں زیر بحث آ گئی تو سود کے سلسلے کے 2-4 مسئلے میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ساری دنیا میں سود کا پھیلاؤ اتنا بڑھ چکا ہے کہ کوئی آدمی سود سے بچ ہی نہیں سکتا ہے. اگر بچنا چاہے تو دھواں سود کا ضرور پہنچ جائے. تو ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسا دھواں پہنچتا ہے جو مرتا نہیں آدمی، اور ان ملکوں میں تو وہ دھواں کم وقت مار دے آدمی کو. یہاں تک کا تو دھواں بھی خطرناک. ہمارے یہاں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی آدمی دھوئے سے مر گیا ہو. ہمارے یہاں دھوئے سے کوئی نہیں مرتا ہے، لیکن یہاں کا دھواں بھی اتنا خطرناک ہے کہ سارا دھوئے سے ہی مر جاتا ہے.
اس لیے سود کا دھواں ہمارے بھی پہنچتا ہے، وہ دھواں یہاں بھی پہنچتا ہے، مگر وہ دھوئیں سے یہ دھواں زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سود کے سلسلے کی چند موٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھاؤں۔ سب سے پہلی بات تو بعض لوگ یہ کہیں کہ جب زمانہ ایسا ہے کہ دھوئیں سے بھی نہیں بچ سکتے، سود سے بچ ہی نہیں سکتے، اس کے اصل سود سے بچ جائیں گے، دھوئیں سے تو ضرور پالا پڑے گا، بچ ہی نہیں سکتے، تو پھر بچنے کی کیا ضرورت ہے کہ بچ ہی نہیں سکتے، تو پھر انہوں ہو جائے۔ دیکھیے کوئی امکان ہوتا تو بچے، لیکن جب کوئی پاسبلٹی ہے نہیں بچنے کی کہ اگر سود سے بچو گے تو دھواں ضرور پہنچے گا، تو وہ ضرور پہنچے گا، تو پھر بچنے کی کوشش کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ کچھ لوگ سوچتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ بات سوچنا صحیح نہیں۔ اب اس کی مثال ہے آگ لگ رہی، اگر آگ کے بیچ میں کھڑا ہو آدمی اپنے آپ کو آگ سے باہر نکال سکتا ہو تو وہ ہر ممکن کوشش اسے کرنی چاہیے، پھر باہر نکل کر دھوئیں میں رہ جائے تو چاہے رہ جائے، لیکن آپ کے بیچ میں کھڑا نہیں رہنا چاہیے، وہاں سے نکل کر دھوئیں میں آنا چاہیے، اور پھر دھوئیں میں سے بھی جمپ لگا کر باہر آ سکتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے، جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے اسے آخری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کہ بھائی اب کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، لہٰذا کھڑا کھڑا ہاتھ باندھ کر چل رہا ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، اور دنیا میں کوئی سمجھدار ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے طور پر کوئی نہ کوئی شکل کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک آدمی کی کا مثل ہے کہ الغریب یہ تشبث بالحشیش، سمندر میں ڈوب رہا ہے تو ڈوبتا تنکے کا سہارا لینے کی بھی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ سمندر میں ڈوبنے والے کو تنکا اوپر نظر آیا تو تنکے کو پکڑے گا تو تنکا کیا بچا لے گا، وہ تنکا بچا نہیں سکتا، مگر ہر ڈوبنے والا تنکے کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے، تو مصیبت سے بچا ہوگا، چاہے کیسا ہی پھنس گیا اس کے بچنے کی کوئی شکل نہ ہو تب بھی وہ بچنے کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ لہذا جب سود عام ہو جائے، وہ وبا اتنی پھیل جائے کہ بچنا بہت مشکل ہو جائے تو کوششیں تیز کر دینی، بچنے کی کوششیں تیز کر دینی پڑے، اور ہر شخص کو اسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کوششیں تیز کر دو۔ یہ جو حدیث شریف ہے کہ زمانہ آئے گا اتنا خطرناک اور کہ سود کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی آدمی سود سے بچ ہی نہیں سکے گا، اگر اصل سود سے بچ جائے گا تو دعا اسے ضرور پہنچے گا۔ اس حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ اس زمانے میں سود سے بچنے کے جتن اور کوششیں زیادہ کر دیجیے بڑھائیے، اور زیادہ کوشش کر دیجیے بڑھا کر کے، تاکہ ان سے آسانی کے ساتھ نہ بچ سکو تو محنتیں کر کے اس سے بچ جاؤ۔ تو پہلی بات تو یہ، دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سود لینا تو حرام ہے، لیکن ہم سود دیں تو سود دینا کیوں حرام ہو گیا؟ ہمارا پیسہ ہے، ہم کنویں میں ڈالیں تو دینا کیوں حرام ہو؟ بھائی لینا تو ہم نے غریب کا مال ظلمن حصول کیا، غریب کا خون چوسا، سود لینے کا حاصل کیا ہے؟ سود لینے کا خلاصہ یہ کہ ہم نے غریب کا خون چوسا، تو ٹھیک ہے غریب کا خون چوسنا یہ بہت بری بات ہے اور حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر ہم بینک سے لون لیں اور بینک کو وہ قرضہ سود کے ساتھ واپس کریں تو ہم نے 1000 روپے لیے تھے، اس کو 1200، اس کو ہم نے 1200 روپے واپس کیے تو ہمارے 200 روپے کے ہم مالک تھے، ہم اسے 200 کے نوٹ فائل کر کے چولہے میں ڈال دیں تو کون ہمیں منع کرے گا؟ تو ہم نے وہ 1000 جو بینک کو واپس کیے تھے اس کا 200 اور ہم نے اپنی مرضی سے خوشی سے واپس کر دی، تو سود دینا نہ چاہیے کیوں ہو گیا؟ لینا تو حرام ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن دینا کیوں حرام ہو گیا؟ تو بعض لوگوں کی جو ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، بعض لوگ ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو یہ اشکال پیش آتا ہے کہ لینا حرام ہے، یہ تو بات بالکل عقل کے مطابق ہے، لیکن دینا کیوں حرام ہے؟ دینے میں تو ہمارے مال میں کوئی ناجائز مال تو آ نہیں رہا، ہم اپنا جو ملکیت میں مال ہے وہ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، اس سے کیا حرام کیوں ہو گیا؟ دینا کیوں حرام ہے؟ دیکھو مسئلہ پہلے سمجھ لو، جتنا بڑا گناہ سود لینا ہے
उतना ही बड़ा गुना सूद देना है। कोई फर्क नहीं है कि सूद लेना तो ये तो है ये क्विंटल का गुना और सूद देना ये 50 ग्राम का है, नहीं, 50 ग्राम और 100 ग्राम का फर्क नहीं है। जितना बड़ा गुना सूद लेना और सूद खाना है, इतना ही बड़ा गुना सूद देना और सूद खिलाना है। दोनों गुना सेम है। सूद लेने वाला कब लेगा? जब कोई देने वाला देने के लिए तैयार हो। जब कोई देने वाला देने के लिए तैयार होगा जब तो लेने वाला लेगा। और कोई देने वाला दे ही नहीं तो लेने वाला कहां से लेगा? सूद देना इसलिए गुनाह है ताकि लेने वालों का लेने का सिलसिला रुके। सूद देने या देना इसलिए हराम और गुनाह है कि जब देना हराम और गुनाह है, जब कोई देने वाला ही नहीं होगा तो लेने वाले कहां से लेंगे? लेने का सिलसिला खुद ही रुकेगा। और अगर देना जायज है तो लेने वाले क्यों नहीं लेंगे? देखो इसकी मैं मिसाल दूं। रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों हराम है और दोनों सेम गुनाह है, एक दर्जे के। अब कोई आदमी कहे कि रिश्वत लेना है, एक ऑफिसर है, एक जज है, वो रिश्वत खाता है, रिश्वत लेता है, तो ये तो बहुत बुरा करता है। लेकिन एक आदमी को गाड़ी में रिजर्वेशन करवाना है, रिश्वत के बगैर रिजर्वेशन नहीं मिलता, उसने 50 रुपए देकर रिजर्वेशन करा लिया तो उसने रिश्वत दी, इसमें क्या हर्ज है? या एक आदमी ने कोर्ट में जज को रिश्वत देकर मुकदमा की डिग्री अपने हक में करा दी, तो उसमें क्या हर्ज है? रिश्वत खाना तो बुरा है, रिश्वत देना क्यों बुरा है? उसका भी यही जवाब है कि रिश्वत देने वाले देंगे जब तो लेने वाले लेंगे। रिश्वत को देना जायज कर दिया जाएगा तो लेने वाले खटाखट लेंगे, इसलिए कभी नाजायज कैसे रहेगा? वो लोग कैसे रुकेंगे? और जब हम रिश्वत देने को हराम कर देंगे और रिश्वत देने वाला ही कोई नहीं होगा तो लेने वाला कहां से लेगा? और कहना है कि आमने सामने मुकाबिल है, ऐसा कि ताली दो हाथ से बचती है, वो इस तरह का ये मानना है कि कोई रिश्वत देगा तो लेने वाला लेगा, कोई सूद देगा तो लेने वाला लेगा। तो अब अगर सूद देने को जायज कर दिया जाए, रिश्वत देने को जायज कर दिया जाए तो फिर एक तरफा हुर्मत नहीं हो सकती। तो मतलब होता है कि रिश्वत लेना हराम है, भाई सूद लेना हराम है और देना तो जायज कर दिया और रिश्वत देना तो जायज कर दिया, तो अब एक तरफ हुर्मत नहीं हो सकती। इस तरफ हुर्मत करने के लिए आपको जरूरी है, इस तरफ हुर्मत करने के लिए जरूरी है उसके मुकाबले से हराम करो, तब जाकर ये गाड़ी चलेगी। कि सूद लेना हराम है, लिहाजा देना भी हराम, रिश्वत लेना हराम है, लिहाजा देना भी हराम। खुलासा क्या हुआ? खुलासा ये हुआ कि सूद देने की हुर्मत और रिश्वत देने की हुर्मत क्यों है? सूद लेने की हुर्मत को पक्का करने के लिए, रिश्वत लेने की हुर्मत को पक्का करने के लिए ये हुर्मत है। इसीलिए बाज हालात ऐसे आते हैं, बाज हालात ऐसे आते हैं, मसले को गौर से समझिए अच्छी तरह से। बाज हालात ऐसे आते हैं कि उसमें रिश्वत देने की गुंजाइश निकल आती है, सूद देने की गुंजाइश निकल आती है, लेकिन रिश्वत लेने की गुंजाइश किसी हाल में नहीं है, सूद लेने की गुंजाइश किसी हाल में नहीं। कोई शक्ल ऐसी नहीं है जिसमें रिश्वत लेने की गुंजाइश हो और कोई शक्ल ऐसी नहीं है जिसमें सूद लेने की गुंजाइश हो, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, बाल मसाइल ऐसे हैं कि उसमें रिश्वत दे सकते हैं, देना नाजायज नहीं, देना गुनाह नहीं है, लेकिन उस हाल में भी रिश्वत लेना गुनाह हराम है। वो सूरत क्या है कि एक आदमी का एक हक है, वो हक उसे मिलना चाहिए मगर रिश्वत दिए बगैर नहीं मिल रहा। अब ऐसे मरहले में आप रिश्वत देकर के अपना हक वसूल कर सकते हैं। उसकी मिसाल आपके मुल्क की तो मुझे याद नहीं है, हिंदुस्तान की मिसाल दूं इसलिए वो मिसाल भी आप जरा समझ सकते हैं। हम स्टेशन पर रिजर्वेशन कराने के लिए गाड़ी में गए, उससे कहा कि भाई रिजर्वेशन फला लेगा, उसने कहा हाउसफुल, नो रूम। हमने जेब में से 50 रुपए का नोट निकाला, कुर्सी के टेबल के नीचे से बढ़ा दिया, उसकी गोद में डाल दिए, हटाकर उसने कहा एक सीट है। कंप्यूटर मारा और कहा एक सीट। पहले कंप्यूटर मारा था तो 9 रूम था,
اب جو ٹیبل کے نیچے سے ہم نے اس کی گود میں 50 کا نوٹ دکھا اسے دیکھ لیا اب پھر کمپیوٹر مارکس آ جانا ایک سیٹ مل جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ سیٹ خالی ہے اور جب سیٹ خالی ہے تو یہ مسافروں کا حق ہے اور یہ ہمارا حق ہے, اسے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے, وہ سیٹ ہمیں دینی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کرپشن ہے, اگر ہم کچھ نہیں دیں گے تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے, یا تو سفر ملتوی کرنا پڑے گا یا کھڑے کھڑے جانا پڑے گا. تو اب یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں رشوت دینے کی تو گنجائش نکل آتی مگر لینے کی کوئی گنجائش نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارا حق نہیں ہے اور ہم رشوت دے کر کے ہمارا حق نہیں ہے وہ چیز یہ ہے. اب رشوت دینا حرام ہے یا ہم رشوت دے کر دوسرے کا حق مار کر لیں یہ بھی حرام ہے. جو عورت میں مقدمہ ہے, ایک آدمی نے ہمارے مکان پر دعویٰ کر رکھا ہے کہ یہ مکان میرا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا دعویٰ صحیح ہے, یہ مکان اسی کا ہے, مگر ہم ایک بڑی رقم جج کو اس کے گھر پہنچا دی ہم نے اور یہ مکان کی ڈگری ہم نے اپنے حق میں کروا لی. یہ حرام ہے. کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ مکان ہمارا نہیں, یہ مکان ہمارا حق نہیں اور ہم دوسرے کا حق مار کر کے اسے اپنے حق میں ڈگری کروا رہے ہیں. جائز نہیں. تو ایسی اور بہت سی شکلیں نکلیں گے کہ ہمارا حق نہیں ہے اور ایک چیز حاصل کرنی ہے یا دوسرے کا حق مار کر ایک چیز حاصل کرنی ہے, اس کے لیے رشوت دینا بھی حرام لینا بھی حرام. اگر ہمارا حق ہے اور وہ کچھ دیے بغیر نہیں ملتا ہے تو اب رشوت دینا تو گنجائش ہے مگر لینے کی کوئی گنجائش نہیں. اسی طریقے پر بعض حالات انسان پر ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں جان مال یا عزت پر بن آتی ہے. جان جانے کا خطرہ ہے, مال جانے کا خطرہ ہے, عزت جانے کا خطرہ ہے. ان تین حالتوں میں اگر ہم کسی سے لون لیں, قرض لیں اور وہ سود پر قرض لے کر کے اپنی جان بچا سکیں, اپنا مال بچا سکیں, اپنی عزت بچا سکیں, تو اس شکل میں لون لینے کی گنجائش ہے. یعنی کسی سے قرض لینا اور قرض لے کر کے وہ قرض سود کے ساتھ واپس کرنا, اس کی گنجائش ہے. ان تین صورتوں میں جان کا خطرہ ہو, مال کا خطرہ ہو, عزت کا خطرہ ہو, ان تین خطروں ان تین خطروں کی صورت میں فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ لون لے کر کے ان سے بچ سکتے. یہ جو تین چیزیں ہیں اسے لوگوں نے غلط یوز شروع کر دیا. اسے اس کو کیا کہتے ہیں, مجبوری میں پھنس گیا آدمی, مجبوری میں پھنس گیا. یہ مجبوری میں پھنس گیا, اس کو لوگوں نے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا. اسے لوگوں نے کیا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس میں $1,00,000 ہے اور ہم کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, اس کاروبار کے لیے 3 لاکھ چاہیے. ہمارے پاس 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہم نے پیسے لیے, 3 لاکھ سے کاروبار اسٹارٹ کر دیا کہ مجبوری تھی, 3 لاکھ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے 2 لاکھ بینک سے لینے ضروری تھے. یہ کوئی مجبوری نہیں ہے, یہ تو اپنی چادر سے زیادہ لمبے پیر کرنے کی مثال ہے. یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. بھائی تمہارے پاس 1 لاکھ ہے تو اللہ نے دنیا میں بہت سے کاروبار ایسے بھی رکھے کہ 1 لاکھ میں ہو سکتے. 1 لاکھ والا کاروبار کرو, 3 لاکھ والا کاروبار کیوں کرتے ہو؟ جس دن تمہارے پاس 3 لاکھ آئے اس دن تم 3 لاکھ کا کر لیجیے. اسی طریقے سے اور بہت سی شکلیں ہیں کہ لوگ اسے مجبوریوں میں لے لیتے ہیں. حقیقت میں مجبوریاں نہیں ہیں. مجبوریاں یہ 3 ہیں کہ آدمی کی جان جانے کا خطرہ ہو, یا آدمی کا کوئی بہت بڑا مالی نقصان ہونے کا خطرہ ہو, یا آدمی کی عزت اور آبرو پر حرف آ گیا ہو. عزت اور آبرو پر حرف آیا. ایک آدمی مثال دوں, جلدی سے پہنچا اسٹیشن پر, گاڑی آ گئی اور گاڑی میں بیٹھ گیا, روڈ ٹکٹ کے اب وہ چلا. اگلے اسٹیشن پر چیکنگ ہوئی, کسی جگہ وہ پکڑ لیا اور اس پر فائن ہو گئی کہ تمہیں اتنا جرمانہ دینا ہے, بڑے پیسے ورنہ جانا ہے جیل میں. تو یہ کوئی بے ٹکٹ سفر نہیں کرتے, اتفاق ہوا. اب ایسے موقع پر کسی لوگوں سے کہا مجھے 150 روپے دے دو,
ایک آدمی نے کہا 150 دوں گا لیکن گھر جا کے 200 دوں گا. اب کوئی پیسہ 150 دینے والا نہیں ہے. اب یہ کہتا ہے ایک آدمی ملا ہے کہ میں 150 گھر جا کے 200 لوں گا. اب یہ ایسی مجبوری ہے کہ اس کو 150 روپے لینے پڑیں گے اور یہ پیسے ادا کر کے یہاں سے چھوٹنا پڑے گا. اور کوئی عزت ہوگا اپنی 6 مہینے میں جلنے نہیں دے گا. 150 روپے کی 6 مہینے میں جلنے نہیں دے گا اور ساری دنیا میں بدنام ہو جائے گا. فلاں صاحب سے جلنے چلے گئے. تو اب اس مجبوری میں 150 روپے قرض لیا اور گھر جا کے اسے 200 دے دیے. تو یہ عزت بچانے کے لیے اس نے ایسی شکل اختیار کی. ایسی کچھ ہی شکلیں ہیں. یہ شکلیں یہ 3 ہیں. ایک تو جان کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور مالی نقصان کوئی بہت بڑا ہونے جا رہا ہو یا عزت پر حرف آنے کا خطرہ ہو. تو ایسی صورتوں میں سود پر قرض لینے کی گنجائش ہے. فقہ کی یہ عبارت ہے یجوز الاستقراض بالربح للمحتاج. مجبور آدمی کے لیے نفع کی شرط پر قرض لینے کی گنجائش ہے. نفع کی شرط پر قرض لینے کی کسی کا نام انٹرسٹ والا قرضہ ہے کسی کا نام لون ہے. کیونکہ میں تو مسئلہ کیا سمجھا رہا تھا کہ یہ جو سود دینا ہے اور رشوت دینا ہے یہ اصل حرام نہیں. اس کو حرام کیا گیا ہے سامنے والی شکل کو پختہ کرنے کے لیے. کہ سود لینے کو حرام کرنے کے لیے اور رشوت لینے کو حرام کرنے کے لیے یہ شکلیں کے مقابل کو حرام کیا ہے. اس لیے وہ جو اصلی شکلیں ہیں ان کے تو جواز کی کوئی شکل ہے ہی نہیں. اور یہ جو شکلیں ہیں ان کی بعض شکلوں میں سود دینے کی گنجائش نکلی اور رشوت دینے کی گنجائش نکلی. یہ مسئلہ بھی بہت سے بھائیوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی سود دینے کی گنجائش ہوگی تو لینے کی کیوں گنجائش نہیں. بعض شکلوں میں سود دینے کی گنجائش ہے سود لینے کی کیوں گنجائش نہیں. یہ مسئلہ میں نے سمجھایا کہ اصل تو یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو پکا کرنے کے لیے یہ اس کے مقابل کو حرام کیا گیا ہے. اس کے بعد میں ایک سوال یہ ہے بہت سے بھائی یہ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی سود اس لیے حرام ہے کہ اس میں غریب کا خون چوسا جاتا ہے. غریب آدمی کو شادی کرنی ہے بیٹے کی کو اور کام کرنا ہے کوئی اور مجبوری ہے وہ ہمارے پاس سے قرض لے گیا اور قرض لے کر کے ہم نے اس سے اور بجائے غریب کی مدد کرنے کے اور اس سے سود کے ساتھ وہ قرض واپس لیا تو غریب کا خون. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو بات بالکل اچھی نہیں ہے. لیکن آج کل جو صورتیں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بینک میں رقم فکس ڈپازٹ میں رکھی سیونگ میں رکھی تو ہم تو غریب نہیں ہیں تو مالدار ہیں اپنی رقم بینک میں رکھتے ہیں. اور بینک جو اس کے اوپر ہمیں 10%, 12%, 15%, 16% دیتی ہے تو بینک بھی غریب نہیں ہے. تو نہ ہم غریب ہیں نہ وہ غریب ہیں تو کس سے کہاں غریب کا خون چوسا گیا. تو اگر ہم رقم بینک میں فکس ڈپازٹ کرتے ہیں یا سیونگ ڈپازٹ کرتے ہیں اور بینک سے انٹرسٹ ملتا ہے ایزیلی ملتی ہے تو اسے اگر دینا ہو اور لینا ہو تو کیا رہے. یہ بات سمجھدار لوگ پڑھے لکھے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو میرے بھائیوں اس مسئلے کا سمجھنا اتنا آسان نہیں کہ جملے میں سمجھا دیا جائے. یہ بہت لمبا چوڑا مسئلہ ہے. وہ لمبا چوڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی اکانومی الگ ہے اور دنیا کی اکانومی الگ ہے. اسلامی جو اقتصادیات ہے اسلام کی جو اکانومی ہے اس کی بیس اور بنیاد الگ ہے. اور دنیا میں جو سود خوروں کا معاشرہ ہے اس کی جو اکانومی ہے اس کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ الگ ہے. لہذا اسلام کی جو اکانومی ہے اس کے ساتھ سود کا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں. سود اور اسلامی اکانومی یہ دو ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اور غیر اسلامی جو اکانومی ہے اس کا سود کے ساتھ جوڑ ہے بلکہ سود ہی سے ان کو مدد ملتی. یہ بہت گہرا مضمون ہے. اسلامی اکانومی کی بنیاد کیا ہے اور یہ دوسری اکانومی کی بنیاد کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرا مسئلہ پہلے لے کر آؤ. آپ حضرات کی دنیا اس ملک کے اندر سب مسائل سمجھ سکتے ہیں
وہ یہ ہے کہ 3 نظریے ہیں. ایک نظریہ ہے کمیونزم، ایک نظریہ ہے کیپٹلزم، اور ایک نظریہ ہے بیچ میں اسلام کا اقتصادی نظریہ. کمیونزم کو آپ جانتے ہیں کہ کمیونزم یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی مال کا مالک نہیں، تمام لوگ اکول، برابر. کیسے برابر؟ تمام لوگ تو برابر ہو ہی نہیں سکتے. اس نے کہا ہم کر کے دکھاتے ہیں. سب سے چادر چلائی جیب پر رکھا، تمہارے سب کے جیب میں جتنا ہے سب اس کے اوپر رکھ دو. اور سب نے اپنی جیبوں میں جتنے پیسے سے رکھ دیے، سب کی جیب خالی ہوگی. کہا دیکھو جاؤ تم اکول ہو گئے. تو کمیونزم ہے. ان کے اکول کرنے کا طریقہ یہ کہ جس کے پاس شاید ہے گورنمنٹ نے لے لیا، کہ جاؤ تم اکول ہو گئے. ایک نظریہ ہے، اور دنیا میں بہت سی جگہوں نظریہ چل رہا ہے. وہ نظریہ فیل ہوتا ہو رہا ہے بار بار. اس کے مقابل نظریہ ہے راسمالیہ ہے، کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے. وہ اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر تو آپ رہتے ہیں امریکہ کا، ان کا، کینیڈا کا اور برطانیہ کا، ان دونوں ان کا جو نظریہ ہے وہ راسمالی ہے، مالداری والا نظام ہے. تو مالداروں کی پرسن کی ملکیت تسلیم کی جائے، چاہے وہ کتنی بڑھ جائے، ملینوں ہو جائے، بلینوں ہو جائے، ٹریلینوں ہو جائے، اس کی ملکیت، پرسن کی ملکیت تسلیم کرنی چاہیے. یہ راسمالیہ ہے، کیپٹلزم ہے. اسلام کا نظریہ بیچ میں ہے. یہ جو کمیونزم کا نظریہ یہ بھی غلط ہے، اور یہ جو کیپٹلزم کا نظریہ ہے یہ بھی غلط ہے. اسلام کا جو نظریہ ہے اکانومی کا وہ بیچ میں ہے. اسلام پرسن کی ملکیت تسلیم کرتا ہے. اسی لیے زکاتیں واجب ہوتی ہیں. بھائی تمہارے پاس اتنے پیسے اتنے لاؤ، اتنی زکات. تمہارے پاس سب کے مال، ہر آدمی کی ملکیت الگ ہوتی ہے، اور اس کی ملکیت کے اعتبار زکاتیں واجب ہوتی ہیں، دوسرے احکام واجب ہوتے ہیں. تو اسلام پرسن کی ملکیت تسلیم کرتا ہے. لیکن یہ جو کیپٹلزم میں سرمایہ سمیت سمٹ کر کے مالداروں کی طرف بڑھتا رہتا ہے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا. قرآن کریم میں سورہ حشر میں ایک لمبی آیت کے ضمن میں یہ مضمون آیا ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ یہ مال اس طرح سے بانٹنے کا ڈسٹریبیوشن اس لیے اس طرح سے کیا جا رہا ہے تاکہ دولت مالداروں کے ہاتھوں میں گردش کر کے نہ رہ جائے. كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مالداروں کے ہاتھ میں دولت گردش کرنے لگے اور اونرشپ مالداروں کی طرف سمٹنے لگے. اسلام اس کے لیے تیار نہیں، حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اور بالکل پرسن کی ملکیت بھی نہیں، یہ بھی نہیں. پرسن کی ملکیت اسلام تسلیم کرتا ہے، اور اسلام مال کا سرکیولیشن تمام انسانوں میں کرنا چاہتا ہے، مالداروں کے درمیان میں نہیں کرنا چاہتا. لہذا مال جس جگہ ہے کیپٹلزم میں مال وہاں سے اوپر کی طرف بڑھے گا، اور اسلام میں مال جہاں ہے وہاں سے مال نیچے کی طرف تقسیم ہوگا. یہ بنیادی فرق یہاں جا کر پڑ جائے گا. اور سودی نظام میں سود آتا رہے گا، اور آ کر کے جو مالدار ہیں ان مالداروں کی ملکیتیں بڑھتی چلی جائیں. سود جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے ہی تو قرض دے گا، اور قرض دے کر کے سود لے گا، اور سود لے کر کے ان کا پیسہ بڑھتا چلا جائے. اور اسلام کی اکانومی یہ ہے کہ پیسے سے پیسہ پیدا کرنا جائز ہی نہیں. اسلام کی اکانومی کا مدار اس پر ہے کہ پیسے سے پیسہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. پیسے سے پیسہ پیدا کرنے کے لیے بیچ میں عمل اور ورک لاؤ. جب تک بیچ میں عمل اور ورک نہیں لاؤ گے پیسے سے پیسہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں. جب بیچ میں عمل لاؤ گے، آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ اس پیسے سے پیسہ پیدا کرنا چاہتے ہو، کوئی کارخانہ لگاؤ، پروڈکشن کرو، کوئی بزنس دکان کھولو، اس میں تجارت کرو.
فارم بناؤ، اس کے اندر دکان کو تمہارے پاس پیسہ ہے، اس پیسے سے عمل کرو. اب جب تم نے فیکٹری قائم کی تو ہزاروں اس میں ملازم لگیں گے، دکان قائم کی تو کتنے آدمی ملازم لگیں گے، کھیتی شروع کی تو اس میں کتنے آدمی ملازم لگیں گے. اب جو آپ کے پیسے سے کارخانہ قائم ہوا اس میں سے جو نفع آئے گا تو نفع آپ اکیلے نہیں لیں گے، آپ کے کارخانے میں جتنے ملازم ہیں ان ملازموں میں تقسیم ہو کر جو بچے گا وہ آپ کے پاس آئے. آپ نے دکان کی تو اس دکان میں سے جو نفع آئے گا، پہلے دکان میں جتنے ملازمین ہیں ان ملازموں میں نفع تقسیم ہو کر جو بچے گا وہ آپ کے پاس آئے. اور ایک مہاجن صاحب بیٹھے ہیں، لاکھ روپے قرض سودی ان کو دے دیے، 1 لاکھ روپے ان کو دے دیے، 1 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے تقسیم کر دیے. اب صاحب بیٹھے ہیں مہاجن صاحب، کوئی کام نہیں. سال کے آخر میں کیا ہوا؟ 5 لاکھ 6 لاکھ بن گئے. یہ 5 لاکھ 6 لاکھ بن گئے اور وہ مہاجن نے اکیلے نے لے لیے 6 لاکھ. اور اسی 5 لاکھ سے کارخانہ بنتا اور اس کارخانے میں نفع 1 لاکھ ہوتا، تو اس 1 لاکھ میں سے 75,000 تو ورکر لے جاتے اور 75,000 ورکروں میں تقسیم ہو کر جو 25,000 بچتا وہ اوونر کے پاس، کارخانے کے مالک کے پاس آتا. تو اسلام ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ زر سے زر نہیں پیدا کر سکتے، زر سے زر پیدا کرنے کے لیے جس سے ورک لانا پڑے گا، عمل لانا پڑے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دولت غریبوں میں بٹے گی، ورکروں میں دولت بٹے گی. اور زر سے زر پیدا کرو گے تو ورکروں کی دولت ان مہاجنوں کے پاس آ کر سمٹ کر کے مالداروں کی طرف بڑھے گی. اس لیے میرے بھائی جو اسلامی اکانومی ہے اس اسلامی اکانومی کا سود کے ساتھ کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، کیونکہ اسلام دولت کو نیچے غریبوں کی طرف لے جا کر غریبوں میں بانٹنا چاہتا ہے. اور سرمایہ داری دولت غریبوں سے سمجھ کر کے اوپر مالداروں کی طرف لے جانا چاہتی ہے. اور کمیونزم تو سرمایہ داری کا ری ایکشن ہے. یہ جو کمیونزم ہے، کمیونزم کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ تو سرمایہ داری کا ری ایکشن ہے. اور سرمایہ داری کے ری ایکشن کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. تو سرمایہ داری غلط ہے، اس لیے یہ کمیونزم اس کے مقابل ری ایکشن میں وجود میں آیا ہے. اسلام کا جو نظام ہے وہ بیچ میں. اسلام سرمایہ داری کو بھی نہیں اس کو پسند کرتا اور اسے بالکل کوئی ملکیت ہی کسی کے نہ اسے بھی اسلام نہیں پسند کرتا. بیچ میں جب اتنی بات آپ نے سمجھ لی، اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، اس کی بہت لمبی تفصیل ہے کہ سودی نظام سے سرمایہ کیسے سمٹ کر مالدار. اس کی تفصیل کا وقت نہیں رہا، آپ حضرات بھی تھک گئے ہوں گے، بہت دیر سے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ فتویٰ کیوں صحیح نہیں ہے. اس کا خلاصہ مختصر سا یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو بینک سے رقم ملے اسے یوز نہیں کر سکتے. اتنی بات تو مسئلہ جانتے ہیں آپ. اور یہ ہر عقل مند آدمی کی بات بتائے گی کہ یہ انکم ٹیکس میں بھرنا، ہاؤس ٹیکس میں دینا، ایجوکیشن ٹیکس میں دینا، یہ یوز کرنا ہے اور یوز نہیں کر سکتے. لہذا وہ فتویٰ جن مفتیان کرام نے دیا ہے ان کا فتویٰ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. اور مسئلوں میں اختلافات ہوتے ہیں، کسی کی رائے یہ ہوتی ہے، کسی کی رائے یہ ہوتی ہے، کسی کی رائے یہ ہوتی ہے. تو وہ جن مفتی صاحبان نے وہ فتوے دیے وہ ان بزرگوں کی رائے ہے، لیکن وہ رائے صحیح نہیں ہے. صحیح رائے یہی ہے کہ یہ جو بینک سے انٹرسٹ کی رقم آتی ہے وہ وہاں سے لے لینی ضروری ہے. مگر لے لینی ضروری کہاں ہے؟ غیر مسلم کنٹری میں. بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں نہیں، بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں نہیں، بنگلہ دیش اور پاکستان میں وہ انٹرسٹ کی رقم بینک میں چھوڑ دینا ضروری ہے. بنگلہ دیش میں یا کسی بھی اسلامی ملک میں، جو اسلامی ملک میں بینک ہیں ان بینکوں میں سے جو انٹرسٹ کی سیونگ میں اور ڈپازٹ میں آتی ہو وہ بینک سے لینا ہی جائز نہیں، بینک میں چھوڑ دینا ضروری ہے. لیکن جو غیر مسلم کنٹری ہے جیسے کینیڈا اور انڈیا، امریکہ، برطانیہ، تو وہاں جو بینک میں سے یہ رقم آئیں گی تو ان کو لے لینا ضروری ہے. فتویٰ یہ ہے کہ وہاں سے لے لینا ضروری ہے، واجب ہے. اور پھر لے کر اسے آپ یوز نہیں کر سکتے، اسے ثواب کی نیت کے بغیر غریب کو دینا ضروری ہے. اور یہ ٹیکسوں میں دینا، یہ یوز کرنا ہے، لہذا اس میں یوز نہیں کریں گے. تو
میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان سود کھانے والے لینے والے تو بہت کم ہیں، اور یہ جو بینک سے لیتے ہیں اگر کوئی کھا جاتا ہے استعمال کر لیتا ہے تو یہ بھی سود خور ہو گیا، سود لینے والا ہو گیا، سود کھانے والا ہو گیا. لیکن اگر لے کر وہ غریب کو دے دیتا ہے تو وہ سود لینے والا نہیں ہوا. لیکن سود دینا مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو مختلف ذریعوں سے سود دیتی ہے. مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو مختلف ذریعوں سے سود دیتی ہے. مثلا یہ جو مورگیج کا چکر ہے، مورگیج میں لاکھ کا مکان 1.5 لاکھ کا ہو جاتا ہے. جس مکان کی واقعی قیمت 1 لاکھ کی ہے، مورگیج کے چکر میں وہ لاکھ کا مکان 1.5 لاکھ کا ہو کر کے رہ جاتا ہے. تو 50,000 گئے ہمارے، کدھر گئے؟ غریبوں کے پاس گئے؟ غریبوں کے پاس نہیں گئے، ساہوکاروں کے پاس گئے، مہاجنوں کے پاس گئے، موٹے پیٹ والوں کے پاس گئے. غریبوں کے پاس یہ بڑھتا تو چلو ہم کہتے کہ چلو ہماری رقم گئی، غریبوں کے پاس گئی نہیں تو موٹے پیٹ والوں کے پیٹ میں گئی. یا بینکوں سے جو لوگ قرضے لیتے ہیں، لون لیتے ہیں، اور لون لے کر کے اپنے بہت سے کام کرتے ہیں، اور وہ جو پیسے دیتے ہیں وہ سب پیسے دیتے ہیں، وہ سب پیسے جاتے ہیں وہیں بینکوں میں مالداروں کی طرف گئے. اسی طرح کے لوگ غلطیاں کرتے ہیں. یہ جو کارڈ آتا ہے کیا کہتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں اسے، کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے. کریڈٹ کارڈ لینا اور اس کو یوز کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی جو مدت ہے، جس مدت میں اس کی پیمنٹ کرنا ہے اس مدت میں پیمنٹ نہ کرنا، اور پھر اس کے اوپر جو سود لاگو ہو گیا اس سود کے ساتھ اس کا پیمنٹ کرنا، یہ حرام ہے. اگر آپ اس مقررہ مدت میں مثلا 15 دن کے اندر آپ نے کوئی چیز خریدی کریڈٹ کارڈ پر، اور 15 دن کے اندر اگر آپ اس کے پیسے بھر دیتے ہیں اور کوئی سود نہیں لگتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ اس مدت میں نہیں بھر سکتے اور پھر اس کے اوپر سود دیتے ہیں تو یہ سود دینا حرام ہے. تو مسلمان یہ کئی شکلیں ہیں جن شکلوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی بہت بڑی دولتیں سمٹ کر ادھر جاتی ہیں. کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے ہماری دولتیں چلی جاتی ہیں بینکوں کے پاس میں، لون کے ذریعے سے ہماری رقمیں ادھر چلی جاتی ہیں، اور مورگیج کے ذریعے سے ہماری رقمیں ادھر چلی جاتی ہیں. بہت بڑا پیسہ ہمارا چلا جاتا ہے اس طریقے پر. یہ پیسہ کیسے بچایا جائے؟ کیونکہ مکان تو لینا ہے، اور عام طور پر آدمی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنا مکان خود لے سکے. اپنے پیسے اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو مکان تو لینا ہے. تو میرے بھائیوں یہ مسئلہ ایک آدمی سے حل نہیں ہوتا ہے. یہ تو کہ پوری اکانومی ہے جس پر یہ مسئلہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اسلامی اکانومی تو آج دنیا میں ہے نہیں. لہذا مسلمانوں کو قومی سطح پر یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا. سوسائٹیاں بنانی پڑیں گی، اور ایسی کوآپریٹو سوسائٹیاں بنانی پڑیں گی کہ جو مل کر کے کسی نہ کسی درجے میں مسئلہ حل کریں. اصل مسئلہ تو اسلامی اکانومی حل کرے گی، مگر وہ تو ابھی نظر آتی نہیں. دیکھو یہ جتنی مسجدیں ہیں، یہ جتنے مدرسے ہیں، یہ جتنے دینی کام ہیں، یہ سب گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں. لیکن گورنمنٹ نہیں رہی تو ہم اپنی تنظیمیں قائم کر کے پیسے اکٹھا کر کے چندہ کر کے لسٹم پسٹم یہ کام بہرحال کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جتنا بھی کر رہے ہیں وہ اچھا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اور اسے آگے بڑھائے، اور مسلمانوں کی تمام ضرورتوں کے پورا ہونے تک ہماری اپنا ایجوکیشن انتظام ہو جائے، ہمارے اپنے دینی ادارے ہو جائیں، ہمارے اپنے دینی مراکز اور مسجدیں بن جائیں. میرے بھائیوں اسی طریقے پر جب اسلامی اکانومی نہیں ہے تو ہمیں اپنے طور پر ایسی سوسائٹیاں بنا کر ایسی شکلیں پیدا کرنی ہوں گی کہ ہم ضرورت مندوں کی یہ ضرورتیں اس طرح سے پوری کر سکیں کہ مسلمان کا پیسہ سود کے نام پر بینکوں کے پاس اور مہاجنوں کے پاس نہ چلا جائے. کوئی جان بوجھ کر کھڈے میں گرنا چاہتا ہے، گر گئی. 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ اوندا ہو. کوئی جان بوجھ کے گرنا چاہے اسے کون بچا سکتا ہے؟ وہ کوئی نہیں بچا سکتا. تو اگر کوئی جان بوجھ کے گرنا چاہتا تو 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ گر. لیکن اللہ کے وہ نیک بندے جو اس حرام سے اور سود سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے متبادل انتظام ہونا چاہیے.
اور یہ متبادل انتظام بھی قوم ہی کو سوچنا ہے، حکومت نہیں ہے جو حکومت سوچے، یہ قوم کے ذمہ داروں کو اور بڑوں ہی کو اسے سوچنا ہے کہ ہماری ایسی ہاؤسنگ قائم ہونی چاہیے کہ جو اس سود کے بغیر لوگوں کو گھر فراہم کر سکیں، دوسری کوئی ایسی سوسائٹیاں قائم ہونی چاہیے جو کاروبار کے لیے ضرورت کے موقع پر کسی اسلامی بنیاد پر ان کو قرض دے سکیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ انتظام ہمیں کرنے ہوں گے اور اس سے بچنا ہوگا۔ تو خیر بات دوسری طرف نکل گئی۔ میں تو اصل مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم رقمیں دیتے ہو لوگوں کو سود پر کہ وہ وہاں سے بڑھ کر کے سود لے کر کے آئیں، یہ کون دے گا؟ یہ مالدار دیں گے، بینکیں دیں گی، بینکیں قرضے دیں گی۔ پرانے زمانے میں بینکیں نہیں تھی تو یہ مالدار ریچ پرسن تھے، یہ مالدار دیں گے، اور یہ مالدار رقمیں دیں گے، لوگوں کو کاروبار کے لیے دیں گے، لوگوں کو ضرورتوں کے لیے دیں گے، اور وہ وہاں سے سود کے ساتھ بڑھ کر واپس آئیں گی۔ اللہ نے ان مالداروں سے کہا کہ یہ جو تم دھندے کرتے ہو، لوگوں کو رقمیں دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھ کر آئیں، یہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتی، اور یہ جو تمہیں دنیا میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، سن لو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس سود کو اللہ مٹانے والے ہیں۔ اگر سود خور کی زندگی میں تباہ نہیں ہوا تو اس کی اولاد میں تباہ ہوگا، اس کی اولاد میں تباہ نہیں ہوا تو اس کے پوتوں میں جاتے جاتے ستیہ ناش ہو جائے گا خاندان۔ اور خیراتوں کو اللہ تعالیٰ بڑھانے والے ہیں، تو یہ مالداروں کو کہا، کیونکہ سود پر رکھنے قرضے دینا یہ مالداری ہے۔ تو مضمون یہ چلا آ رہا تھا کہ اللہ نے جن بندوں کے لیے گنجائشیں کی ہیں، اللہ نے جن بندوں کو 4 پیسے دیے ہیں، اللہ نے جن لوگوں کو مالدار بنایا ہے، وہ اپنے مالوں کو بڑھانے کی یہ شکلیں اختیار نہ کریں۔ وہ اپنے مالوں کو بڑھانے کی شکلیں اگر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ اور خیرات ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ اور خیرات دو، دنیا میں بھی مال بڑھے گا، آخرت میں بھی بڑھے گا۔ دیکھو وہ اسلامی اکونومی کی ضد، اسلامی اکونومی کیا ہے کہ مال، جو مالداروں کے پاس مال ہے وہ مال ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے غریبوں میں۔ بے شمار جتنی شکلیں اسلام نے کی وہ سب یہ شکلیں ہیں کہ مالداروں کے پاس، مالداروں کا مال وہی مالک ہیں، لیکن ان کا مال ان کے پاس سے نکل کر کے ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے غریبوں میں۔ زکوٰۃ، صدقے، خیرات، یہ سب اسی لیے رکھا ہے کہ مالداروں کا مال ادھر سے آ کر ادھر ڈسٹریبیوٹ ہو۔ اور سود لینا جو حرام ہے، یعنی پیسے سے پیسہ پیدا کرنا حرام ہے، وہ بھی اسی لیے ہے کہ مال سمٹ کر ادھر نہ جائے، بلکہ پیسے سے تم پیسہ پیدا کرنا چاہتے ہو، بیچ میں ورک لاؤ، اور جب بیچ میں ورک آئے گا تو پیسہ ورکروں میں تقسیم ہوگا، ادھر سے جو نفے میں پیسہ آئے گا وہ ورکروں میں تقسیم ہو کر بچا ہوا پیسہ اونر کے پاس جائے گا۔ تو اس لیے یہ سارا فلسفہ اسلام کا جو بنیادی نظریہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگ مال کے مالک ہیں، رہیں، مگر وہ مال سمٹ کر کے ان کے ہاتھ میں گردش کرنے والا بن کر نہیں رہنا جانا چاہیے۔ یہ مال کی گردش، سرکیولیشن تمام انسانوں کے اندر جانا چاہیے، اور اوپر سے بار بار مال نیچے اتر کر کے غریبوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سود کے ذریعے ہے تم مال بڑھانا چاہتے ہو، یہ مال نہیں بڑھتا اللہ کے یہاں، یہ خیراتیں کر کے تم خیراتیں کرو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ مال اللہ کے یہاں بڑھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد من صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم تب علينا، اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا انك انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اسلام میں مکمل داخل فرما، اور یا اللہ اسلام کے ہر حکم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہم کافرانہ نظام میں زندگی گزار رہے ہیں، میرے مولا قدم قدم پر ہمارے لیے دشواریاں ہیں،
میرے مولا ہماری مدد فرما اور ہمیں ان نظاموں کی برائیوں سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنے دین کی برکتوں سے مالا مال فرما اور اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما, اس مہینے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.